پہنچا، جادو سے پکڑا جاتا ہے تو اتنی تکلیف دی جائیں گی. ایک خاتون تھی حفصہ رضی اللہ عنہا کے کو پتا چلا اس نے جادو کی، اور جادو کر کے ان کی لونڈی پر ایسا جادو کیا جس سے اس کی جان چلی گئی. جب اس کا جادو ثابت ہوا تو اس کو قتل کیا گیا اس عورت کے بدلے. دنیا میں بھی جادوگر جو نقصان پہنچا اتنا ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی جادو کے ذریعے قتل بھی کروایا جا سکتا ہے. اسی لیے فقہ میں ہے، اسی لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو سزائے موت سنوائی تھی جس نے ان کی لونڈی پر جادو کر کے قتل کروایا تھا. چونکہ کسی جادو سے مجنون بنا دیا، مجنون بنا کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا، یہ جادو کے ذریعے ہوا قتل. اب روز قیامت اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس نے جادو سے کسی کو تکلیف پہنچا. میں نے اس لیے کہا وہی سزا بھگتیں گا جہنم میں وہ آدمی جو اپنے بھائی کو دنیا میں جادو کے ذریعے تکلیف دے گا. معمولی سمجھتے ہو 10-20 ہزار روپے خرچ کر کے کسی پہ جادو کر کے زندگی خراب کرنا، یاد رکھو پوری آخرت تم خراب کر رہے ہو. 10-20 ہزار پوری آخرت. یا آخرت کیا ہے ہم اس کو سمجھتے نہیں دنیا میں، لیکن ایک اتنا بڑا ہے کہ صرف آخرت میں جب جائیں گے اور پہلا دن جس میں سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، آج سورج 11 کروڑ میل دور ہے ہم سے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم کو گرمی کے دنوں میں. 1 میل پہ ہوں گا جس میں کچھ لوگ ٹخنے تک نیکی کے اعتبار سے مطلب گناہ کے اعتبار سے پسینہ زیادہ ہوں گا، ٹخنے تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ گردن تک، اور کچھ کافر تو غوطے لگا رہے ہوں گے پسینے میں. اتنا پسینہ آئے گا. 1 میل بول تو 1.5 کلومیٹر پہ سورج ہے. اس روز جس کے اس ایک دن جو 1 میل پہ سورج ہوں گا، اس ایک دن 50,000 سال کا وہ دن ہے. جس کے 50,000 سال کا وہ دن گزارنے کے بعد مومن کہیں گے اللہ جہنم میں کیوں نہ صحیح لیکن فیصلہ کر دے، ڈال دے ہم کو کہیں نہ کہیں. یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتے. تو صرف پہلا دن حساب کتاب کا 50,000 سال کا ہے، فرسٹ ڈے. تو تم کتنی تکلیف پہنچاؤ گے اس کو بتاؤ جادو سے؟ 50 سال، 100 سال؟ اس سے زیادہ کیا کر سکیں گے؟ اس سے زیادہ اوقات بھی نہیں، نہ وہ جئیں گے نہ تمہاری اوقات ہے، تم بھی نہیں جیوں گے 100 سال سے زیادہ. اس کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی دوبارہ، ویسے تو آنکھیں بند ہوتے ہی پتہ چلیں گا. جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے نا ان کی صورت دیکھ کے سمجھ میں آ جائیں گا کیا کر کے گیا دنیا سے. جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے، ویلکم کرنے آئیں گے نا، جیسے ایئرپورٹ میں ویلکم کرتے ہیں ہے نا، بڑے لوگوں کو، اچھے لوگ اچھی اچھی گاڑیوں میں آتے ہیں، تو تم کو جو ویلکم کرنے فرشتے آئیں گے آنکھ بند ہوتے، جادو کرنے والے، کرانے والے اور جادوگر، شبھ دباس کاہن آنکھ بند. ادھر شٹر ڈاؤن جب ہوں گا نا تو وہاں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے، اور جو سزائیں دیں گے اور جو تکلیفوں سے روح نکالیں گے، اس کے بعد جس آنکھ کے بستر پہ خبر کے گڑھے میں سلائیں گے، اس کے بعد روز قیامت جو غوطے لگائیں گے اپنے پسینے کے اندر 50,000 سال تک، اور اس کے بعد اللہ جب فیصلہ کریں گے اور جہنم میں ڈالیں گا، تب پتہ چلیں گا تھوڑی سی تکلیف دینے کا وہاں کیا مزہ ملتا ہے. اور جن کو جادو کے ذریعے تکلیف دی کہ وہ برداشت کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بہترین بدلے اٹھا کر رکھے. چونکہ 50,000 کا وہ دن اگر ایک دن بھی اگر سکون میں جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی الٹیمیٹ. یہ 50 سال کی زندگی کتنی مشکل سے گزرتی ہے نا. سردی زیادہ ہوئی پریشانی، گرمی زیادہ ہوئی پریشانی، بارش زیادہ ہوئی پریشانی، بارش کم ہوئی پریشانی، سردی کم ہوئی پریشانی، گرمی کم ہے نا، ہر چیز پریشانی کا باعث. لیکن وہاں دیکھیے آپ ایک دن 50,000 سال کا ایک دن بھی بولے تو کتنا بڑا ہے نا. 50 سال کی زندگی کتنے مشکل سے گزرتی ہے جو لوگ غربت میں گزار رہے ہیں. خاص طور سے کیسا لگتا نا، ہر دن کرایہ آ رہا، مہینے کا فلاں آ رہا، یہ ہے، بچوں کو دودھ نہیں ہے پلانے کے لیے فلاں، کتنا 50,000 سال کا ایک دن ہے. کیوں برباد کر رہے اس کو تھوڑی سی زندگی کے لیے اور مزے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اور غریب کیا امیر کیا سارے لوگ ایک دوسرے پہ جادو کرے. میں نے دیکھا ہر کوئی اس کی کامیابی، اس کی ناکامی، اس کو بیماریوں میں ڈالنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آخرت میں جامع ترمذی کی روایت ہے، مومن اٹھیں گا رب کے سامنے جائیں گا، نام اعمال میں دیکھیں گا نیکیاں نیکیاں لکھی، گناہ معاف. وہ کہیں گا اللہ کیسے کیا؟ اللہ کہیں گا جو تکلیف ہے تو نے دنیا میں سہی، اس کے بدلے میں نے سارے گناہ تیرے معاف کر دیا، اب صرف نیکیاں بچی ہوئی ہے. مومن کو تو ہر نیکی، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس کا بھی اجر مل جاتا ہے. تو جادو کا اجر کیسے نہیں ملے گا؟ جب وہ کر رہا ہے کسی پہ جادو اور تکلیف پہنچا رہا بھائی کو، تو اس کو جس کو تکلیف پہنچے اس کو تو اجر ملے گا، لیکن کرنے والے کا کیا ہوگا؟ اس کی کفر کی وجہ سے میں نہیں جانتا ہوں، اللہ ہی جانتا، چونکہ ان سزاؤں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن کافروں کے ساتھ ان کے صفوں میں ہوگا وہ سزا پاتے وقت. اور ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ بھی، چونکہ جنوں کو خوش کرنے میں شرک بھی کرتے ہیں لوگ. بہرحال جادوگر کاہن شعبدے باز کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں. اب آئیے وہ وہاں سے شروع کرنا پڑے، وہ قارئین کو لا لیتے ہیں پھر سے. ہمزاد کیسے جادو ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، کچھ باتیں معلومات کے طور سے، کچھ باتیں تکلیف دینے کے طور سے. جادو ایکچولی کچھ کلمات ہیں، کچھ ورڈز ہیں، کچھ کلمات ہیں. میں جانتا ہوں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک میں تفصیل میں لینا چاہ رہا تھا. ٹھیک، جادو کچھ کلمات ہیں، کچھ ورڈز ہیں، اور کلمات انسان پہ اثر رکھتے ہیں. اس کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. کیسے؟ آپ حشاش اور بشاش خوش مزاجی سے اچھے سے تیار ہو کے گھر سے باہر نکلے اور ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کو گالی دیا. چھوٹے سے بچے نے کیا کیا؟ آپ کو گالی دیا. اس کے گالی دینے سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جو خوشی والا چہرہ تبدیل ہونا چالو ہو جاتا ہے اور آپ غصے میں لال ہو جاتے ہیں. کیوں؟
اس گالی کے کلام نے آپ کے چہرے کو بدل دیا. تو یہ بتانا کلمات کے اثر ہوتے ہیں. تو جادو بھی کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کلمات کے ذریعے جن اور شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے, اور خوش کرنے کے بعد جادوگر کچھ کام ان سے لیتا ہے. لیکن میں پھر بتا دوں, جادوگر جو غلط فہمی میں ہوتا ہے وہ یہ, جادوگر یہ سوچتا ہے, شبد باز یہ سوچتا ہے, بابا یہ سوچتا ہے, کاہن یہ سوچتا ہے کہ جن میرے قبضے میں ہے. میرے بھائی یاد رکھ لے میرے ان الفاظ کو, تو یاد رکھ, جن تیرے قبضے میں کبھی نہیں آتا ہے, تو اس کے قبضے میں جاتا ہے. میرے پاس موکل ہے, جن قبضے میں ہے بیوقوف, تو اس کے قبضے میں ہے. جو چیز دکھتی نہیں اس کو تو کیسے قبضے میں کرتا؟ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹ کر رہا تو لڑکی ہے لڑکا ہے معلوم نہیں ہو سکتا تیرے کو یہاں بیٹھ کر, اور تو بول رہا جن کو تو قبضہ کر رہا. بیوقوف انسان, وہ تیرے کو قبضے میں کرتا, تو سمجھ نہیں رہا اس چیز کو. غلام کو غلامی بھی دی جا رہی تو خوش ہو رہا ہے, کیونکہ عزت کے ساتھ غلامی دی جا رہی ہے اس کو. بیوقوف انسان, تو غلام بنتا ہے اس کا, تیری عمر کو لے جاتا ہے, وہ تیرے پہلی اولاد کو لے جاتا ہے, کبھی کبھار تیرے بالوں کے اعتبار سے رہتا ہے تیرے پاس. وہ ان کے اثر نہیں بولے کلام میں. کیوں اثر نہیں؟ بال کالے ہو گئے, سفید ہو گئے نا. کیوں تو وہ شرط کے ساتھ آتا ہے کتنے دن تیرے ساتھ رہیں گا. یا تو پہلی اولاد لیتا ہے, شادی کریں گا تو پہلی اولاد کو میں مار دینا میرے لیے. اور یہ جادوگر کاہن جو مسلمان بھی بولتا ہے کبھی کبھار, پہلی اولاد کو پیدائش کے بعد اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے اس کے لیے. تو وہ اثر رہتا ہے اس کے کلام میں زندگی بھر. داڑھ جب تک رہیں گی پچھلے تیرے ساتھ رہوں گا, داڑھ جھڑتی اثر کلام میں اثر ختم ہو جاتا ہے. بال جب تک تیرے سیاہ, جب تک رہوں گا قبضے میں, بال سفید ہو جائیں گے تو نکل جاؤں گا, چلے جاتا ہے. تو اپنی جوانی, اپنے بچوں کو, اپنے بیوی کو, سب کچھ برباد کرتا ہے اس کے لیے. وہ تجھے قبضے میں لیتا. بیوقوف, تو اس کے قبضے میں نہیں جاتا, وہ تیرے قبضے میں نہیں آتا. جن ہے موکل ہے, کوئی موکل نہیں تیرے پاس. بیوقوف آدمی, تو اس کے قبضے میں چلا گیا ہے. چونکہ اس کے لیے نہیں, میں تو قرآن سے کیا, قرآن سے بھی انسان کر کے جو ہے جادو کرتے لوگ, معلوم ہے آپ کو. کتاب اور سنت کو بھی غلط استعمال کرنا جادو ہوتا ہے. قرآن سے کیسے جادو کرتے ہیں میں بتانا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک علم ہے, پھر کچھ لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں, اس لیے میں خاموش رہ رہا ہوں اس معاملے میں. لیکن لوگ اس سے بھی کرتے ہیں, میں نے 40 دن فلاں سورت پڑھی. یہ طریقہ کیا اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہے؟ ثابت ہے کیا؟ تو پھر کیوں نہیں تیرے اس غلط طریقے سے کوئی جن خوش ہو کر تیرے کو ایک دے دے گا جس کو تو موکل سمجھتا ہے. بیوقوف, تو اس کا موکل ہے, تو اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے, وہ تیرے سامنے کبھی حاضر نہیں ہوتا. وہ تیرے کو خاموشی سے پھسلاتا ہے صرف, تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا جس کو تو اپنا موکل سمجھ رہا ہے. تو پھر جو ہے جادو کچھ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے, کچھ اعمال ہے کفریہ اور شرکیہ جن کے کرنے سے. لوکل مافیا کا جو جن ہوتا ہے, جنوں میں مافیا ہوتے, ڈانس ہوتے ہیں, ان کے اندر لوکل مافیا کا کافر جن اپنے اندر سے کافر کو تیرے حوالے کر دیتا ہے, جس کو موکل بولتا ہے. الگ الگ زبانوں میں الگ الگ لوگ الگ الگ مذہب میں الگ الگ نام دیتے ہیں اس کو. وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے, داڑھوں کی وجہ سے, کئی بالوں کی وجہ سے, کئی پہلی اولاد کی وجہ سے, مختلف. کبھی آنکھوں کی روشنی جب تک رہیں گی تب تک رہتا ہے, کبھی جنسی طاقت جب تک رہیں گی تب تک رہیں گا, مختلف چیزیں. جیسا بولتے ہیں نا جادوگر کی جان طوطے میں, ویسا کچھ نہ کچھ اس کا وہ رہتا ہے, اور لمیٹیشن سے آتا ہے. اور جتنا سخت یہ کفر کرتا ہے اور شرک کرتا ہے اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے اس کے کلام میں, وہ اس کے جادو میں. تو یہ ہے جادو. لیکن اس کا سیکھنا, سکھانا, کرنا, کرانا کفر ہے. اور جادو کا علاج جادو سے بھی نہیں کرا سکتے, وہ بھی کفر ہے. اسلام ہم کو حرام کا جواب حرام سے دینے کا حکم نہیں دیتا ہے. کوئی اگر ہماری بیوی کو قتل کر دے تو ہم کسی کی بیوی کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتے. کوئی ہمارے بچوں کو قتل کرے تو ہم ان کے بچوں کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتے. ان بڑوں کو سزا دی جائیں گی. سمجھ رہے آپ؟ جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوگا, اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک, تو بہرحال اب جادوگر کاہن شبد باز کیسا عمل کرتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ کلمات پڑھتے ہیں لوکل مافیا کے, کبھی جن کو اور کبھی اپنے ہمزاد کو خوش کرتے ہیں. وہ خوش ہو کر اس کو قبضے میں لے لیتا تھا, اس کو اپنی غلامی میں ایک غلام آ گیا بول کے لے لیتا, اور یہ سمجھتا ہے وہ میرا غلام بن گیا. پھر اس کے بعد ہوتا یہ کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں, کوئی بات پوچھتے ہیں کہ بابا فلاں کام, بھیا فلاں کام, دانشور اور کیا ہے علامہ, اور بہت سارے نام الگ الگ زبانوں میں دیتے ہیں. بتائیے میرا یہ مسئلہ کیا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, جیسے ہی آپ جاتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنے شعبدے بازی کرتا ہے, اور اس کو بولتا ہے اپنے ہمزاد کو جس کو قبضے میں لے چکا ہے, یا جس کے قبضے میں وہ جا چکا ہے عام زبان میں کہوں تو, یا پھر جو ایک ادھار جن اس کو ملتا ہے کسی سے, وہ اس کو پوچھتا ہے. تو یہ جن جا کر میرے ہم سمجھ لیجئے مثال کے طور پہ ایک آدمی, سمجھو میں ہوں, کسی کے پاس گیا جادوگر کے پاس اور کچھ پوچھتا ہوں, تو وہ جادوگر اپنے ہمزاد کو کہتا ہے اس کے ہمزاد سے بات کر اور پوچھ اس کے دادا کا نام کیا ہے. وہ ہمزاد اس کو بولتا ہے اس کے دادا کا نام یہ تھا, وہ وہاں جاتا ہے اور وہ بولتا ہے آپ کے دادا کا نام فلاں تھا. بولتا ماشاء اللہ کیا علم ہے, کیا اونچے بابا ہے, ایک جھٹکے میں بتا دی میں دادا کا نام. یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے, باہر سے معلوم ہو جائے گا. بولتا نہیں ابھی بھی نہیں بھروسہ آ رہا ہے, کچھ تو بھی خاص بولنا ہے انہوں نے. پھر وہ بولتے ہاں ایک اندھیری رات میں فلاں جنگل اور کھیت میں فلاں کے ساتھ. نہیں بابا یہ مت بولو, یہ مت بولو, بس سمجھ گیا میں تم بہت مہان
पूरा तुमने सही बोल दिया, लेकिन आगे की किस्मत खोलोगे कि बस ठीक है क्योंकि उसका हमजाद तो था ना उस गुनाह के अंदर, उस जुर्म में भी। तो ये बोलता नहीं बाबा बहुत पहुंचे हुए, ये पहुंचे हुए नहीं, ये गिरे हुए हैं, ये जहन्नुम में अगर ऐसे मर गए तो नीचे चल जाएंगे, वो पहुंचा हुआ ऊपर रहता है, नीचे वाले नहीं बहुत पहुंचे। बता कैसे बता रहे, आपको बता दिया मैंने। माँ आयशा को एक बार तब वो हुआ कि ठीक है इस्लाम तो बोल रहा कुफ्र है, लेकिन माँ आयशा उम्र में छोटी थी, सवाल कि अल्लाह के रसूल तो ठीक है सब कुफ्र है, जादूगर ये कहानत, लेकिन वो करते कैसा मुझे बताइए ना, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तजस्सुस किया आपने और आपने फिर बताया, और ये रिवायत सही मुस्लिम की, अल्लाह के रसूल ने बताया आयशा जब काहिन के पास, जादूगर के पास लोग जाते हैं तो काहिन और जादूगर क्या करता है, अपने हमजाद को या वो जिन उसके पास जो काफिर होता है उससे बात करता है। और माँ आयशा का सवाल था खास तौर से अल्लाह के रसूल वो बात जो हो गई वो नहीं, ये जो मैंने अभी बताया आपको तरीका, ये जो हो गई वो है ना, दादा कौन था, काम क्या किया, होने वाली बात कैसे बताते, हाउ, ये सवाल अच्छा था उनका, होने वाली बताते और वो चीज़ हो जाती है। उसने कहा नहीं होगा और नहीं हुआ, अरे कैसा, तो आपने फरमाया आयशा, सही मुस्लिम की रिवायत है, शुभदेबाज अपने काफिर जिन को एक चीज़ बोलता है जाके वो करो। इस काफिर जिन की और जिनों की रसाई कहाँ तक है, मैंने शुरू में बताया, पहले आसमान तक ये जा सकते हैं, पहले आसमान तक ये जिन निकल के पहले आसमान तक जाता है, या एक रिवायत में है कि पहले आसमान तक इसका एक दोस्त चेला ऊपर पहले से रहता है। फरिश्ते पहले आसमान पे डिस्कशन करते हैं, तुम्हारे रब ने क्या किया, तुम्हारे रब ने क्या हुक्म दिया, और ये डिस्कशन करते हैं, मतलब फरिश्तों को ऑर्डर्स मिल जाते हैं, जाओ इसको मार दो, इसको ये दे दो, इसको कामयाबी दे दो, इसको फलां दे दो, इसको बीमारी में डाल दो, इसको ये कर दो। फरिश्ते डिस्कस करते हैं क्या होने वाला कल। आप समझ लीजिए इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर एक आदमी जो लीडर जाके पूछ बाबा कल क्या होने वाला, अब ये जा रहा है तो वहाँ वो भी डिस्कशन, अल्लाह बोलता है इसको कामयाबी दे दो, लोगों के दिल में डालो ताकि इसको वोट दे, सब चीज़ें अल्लाह को पता है। अब वो जो है जा रहा और सुनता क्या होने वाला, तो फरिश्ते बोल रहे हैं उसको तो अल्लाह ने कामयाब कर दिया। जैसे ही वो सुनता है ये बात को, सुनते ही एक रिवायत में तो ये जाता है और सुनता है, और एक रिवायत में कि ऊपर वाला सुनता है, सुनते ही आंख का गोला, शिहाबुन साखिब, आंख का गोला फेंक कर मारा जाता है, एक तारा मारा जाता है। किसको मारा जाता है तारा? शैतान को मारा जाता है। हमारे पास तारा टूटा तो क्या करते, तारा टूटा तो क्या मांगना चाहिए, दुआ। किसको लग रहा हो जाके, शैतान। ये कुफरिया अमल है, लेकिन कितने आदमी अरे तारा टूटा चलो दुआ मांग लो जल्दी अल्लाह ताला दे देगा, बस शैतान भाग रहा, मारा जा रहा तो दुआ कर रहा। बहरहाल वो मारता है, मारते ही उसको लगने से पहले हदीस में आता है उन्हें चिल्ला के नीचे वाले बोलता है जीतने वाला है, वो उसके नीचे वाले को जीत गया। फरिश्ते मतलब उसको मारने से पहले वो नीचे आते आते आखिरी में इसका जो जिन है जिसके कब्जे में ये है वो उसको बोलता है जीतने वाला है। फिर ये शुभदेबाज आपसे फरमाते लेता है उस बात को और 100 झूठ मिलाता है, 99 झूठ मिलाता है, मिक्स करता है, 99 लाइस क्या मिलाता है, जीतने वाला है। मालूम हो गया, जीत तो बहुत मुश्किल है लेकिन कुछ किया जा सकता है। अरे बाबा क्या किया जा सकता है, तो वो कॉर्नर का एक बंगला है, अगर वो उसका कुछ हो जाता है तो हो जाएगा, ठीक है बाबा आपके नाम पर, ठीक है रजिस्ट्री करा देंगे उसकी। इसके अलावा जो है फलां भी अगर चीज़ हो जाए तो फलां है, समझ रहे आप, 1 2 ये पूरे वो करता मतलब बाबा ये फलां, इसको मालूम है लेकिन 100 झूठ मिक्स कर रहा है उसमें। ठीक है अगर आप ये सब कर दिया, आपने कर दिया, अब आपकी जीत तो यकीनी है। और रिजल्ट क्या आया, यस, समझे, आपको हो गई बात कैसी मालूम की उन्होंने, और होने वाली बात कैसे मालूम होती, समझ गए आप। अब कोई कल बताए या जो कल गुजरा है बताए, दोनों सुन के भी हमको टेंशन नहीं आना चाहिए, ये सब कुफ्र है बोलना, तेरे पास ही रखिए बोलना तेरी बात है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे रब ने जो तय किया होने वाला हो जाएगा, मुझे क्या फिक्र करना है उसकी, क्योंकि जो हो गया तो उसको बदल सकता है क्या, नहीं, तो फिर क्या वादा टेंशन लेकर बोलना। एक डिसीजन आ चुका है गवर्नमेंट का, खाली पहले मालूम हो और बाद में मालूम होने से क्या होता है, वही डिसीजन तो वही है ना। ये जादू कुफ्र है, इससे अकीदे बर्बाद होते हैं और इन जादूगरों को जादू करने के लिए शिर्क भी करना पड़ता है, और बहुत सारी बार अपने मानने वालों से शिर्क भी करवाते हैं। तो ये 100 बातों में एक सच होता है, 99 झूठ मिला के आपके अक्लों से, जहन से, माल से, और मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, बहुत कम कह रहा हूँ, आपकी इज्जत और आबरू से भी खेलते हैं। समझ रहे आप, इज्जत और आबरू से भी खेलते हैं, जिसके वाक़यात अगर मैं आपको बताऊंगा, जिसकी संगीनियाँ आपको सुनाऊंगा तो आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे, मानो ऐसे ऐसे वाक़यात हुए और ऐसे ऐसे हालात हुए। ये इज्जतों से भी खेलते हैं औरतों की, बहुत ख़तरनाक, याद रखिए, इनसे बच के रहिए, सब चीज़ों को आपको दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देते। तो पता चल गया अब कैसा होता है, तमाम चीज़ें जो गुजर गया उसका इल्म, जो होने वाला कैसे देते हैं। अब आइए आपसे फरमाते हैं, ऐ आयशा, जो काहिन के पास जाए ये ऐसे काम करने वाला और उससे कोई चीज मालूम करे, ठीक है,
کوئی کاہن کے پاس جائے اور کوئی چیز سے معلوم کرے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. کہاں جا رہے باجی تم؟ میں فال کھولنے جا رہی ہے. میں تو نہیں کھولتی لیکن ساتھ چلتی میں تمہارے. 40 دن کی تیری بھی نماز گئی، اس کی بھی نماز گئی. کہاں جا رہے بھائی؟ تم نے بھائی اپن تو نہیں کرتے، وہ سب غلط ہے، اپن نے سن لیا، فیض بھائی کا لیکچر بھی سن لیا اپنے کو معلوم، لیکن تو چل رہا خالی سن لیتا چل کے. 40 دن کی نماز گئی تیری بھی. اور آپ نے فرمایا جو کاہن کے پاس جائے، شعبدے باز کے پاس جائے اور جو اس نے کہا اس پر یقین کر لے، اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا، وہ کافر ہے. اور حدیث میں الفاظ ہے اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا. انزل علی محمد پہ نازل ہوا. آپ سے کیا نازل ہوا؟ قرآن اور حدیث، شریعت نازل ہوئی. وہ کافر ہے. کریں گے آپ فال کھولتے؟ کھولو جاؤ. شعبدے بازوں کے پاس جا کسی کا ترقی کو روکتے، روک کے دیکھو. اللہ نے جو فیصلہ لیا وہ تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. حلال مال کو خامخواہ ضائع کر رہے ہو اور کفر اور اپنی جہنم کی آنکھ خود تیار کر رہے ہو، خود تیار کر رہے ہو. کسی نے تم کو تکلیف دیا تو تکلیف کے بدلے بات کی جا سکتی ہے، صبر کیا جا سکتا ہے، آخرت کا انتظار کیا جا سکتا ہے. یہ طریقہ نہیں بدلہ لینے کا. اور اکثر جادو تو صرف تکلیف دینے کے لیے جلن اور حسد کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بات کو سمجھ گئے. اب آئیے، وہ خون کی طرح دوڑتا ہے نا، اس کی بھی تفصیلات لے لیجیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، نہیں بھائی میں جو سوچ رہا تھا وہ بھی بابا کو معلوم، اتنے مہان ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پچھلا، یہ تو جو ہونے والا ہے، وہ جو سوچ رہا ہوں بابا کو وہ بھی معلوم ہے. بابا کے پاس گیا اور میں نے دل میں سوچا بہت کمینہ بڈھا دکھ رہا ہے، یہ اتنے کیا کریں گا، کھڑوس فلاں. اور بابا میرے کو بول رہے بیٹے میرے کو کھڑوس بڈھا اور کمینہ مت بولو، مہان ہے بابا. یہ تو دل میں سوچا تھا میں نے اور آپ نے بول دیے مہان. بس میں تو اسی دن قائل ہو گیا بابا کا گیانی ہے، تانترک ہے، پہنچے ہوئے ہے. ایک جھٹکے میں دل کی بات، یہ تو چلو پچھلے کی بات تھی، جو ہونے والا دل کی بات. آئیے وہ کیسے معلوم ہوتی ہے وہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر ابن خطاب کا اللہ کے رسول ایک لڑکا ہے جس کے بارے میں جو آپ نے دجال کی صفتیں بتائی ہے اس میں ہے، اس کے ماں باپ یہودی ہے، وہ پیٹ میں ماں کے 11 سال رہا پیدائش سے پہلے. اب نارمل 9 مہینے رہتے نا بچے، 11 سال رہا. آپ نے جو صفت ہے اس میں سب ہے. تو کہا چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر چھپتے چھپتے ایسا ایک ایک جھاڑ، ایک کھجور کے جھاڑ آنے لگے اور یہ لڑکا سو رہا تھا آنکھ بند کر کے. تو اس کی والدہ یہودا نے دیکھ لیا اور کہا ابو القاسم تیرا پیچھا کر رہے ہیں. تو لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا، جھولے میں لیٹا ہوا تھا، 2 جھاڑوں کے بدنا اٹھ کے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول سے قتل کر دو. تو اللہ کے رسول نے کہا عمر اگر یہ دجال ہے تو تجھے قتل نہیں کر سکتا ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے. سمجھ؟ اور نہیں ہے تو پھر مار کے کیا فائدہ، لیٹ اٹ بھی، چھوڑ دو. اور میرے ہوتے ہوئے دجال آئے تو میں کافی ہو جاؤں گا، تم لوگوں کو ضرورت نہیں. آپ سے اس کے پاس گئے اور کہا کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا پانی پر عرش دیکھتا ہوں. تو کہا تجھ پہ لعنت ہے. آپ سے اس پہ لعنت بھیجی، اس لیے کہ وہ شیطان بھی پانی پہ اپنا تخت ڈالا ہوا ہے. تو کہا تجھ پہ لعنت ہو. اس کے بعد کہا تجھے جو ہے کیسا لگتا ہے؟ تو وہ کہا کبھی اچھا لگتا ہے اور کبھی مطلب کبھی ایمانی کیفیت کبھی کفر کی کیفیت. پھر آپ نے کافی لمبا کلام ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایک آیت نازل ہوئی تھی، آپ نے ابھی کسی کو بتائی نہیں تھی، صحابہ کو بھی نہیں بتائی تھی، اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا. پھر آپ نے آخری سوال کیا میرے دل میں کیا ہے؟ تو آپ سب پہ سورہ دخان نازل ہوئی تھی. تو دخان ایگزیکٹلی نہیں بول سکا لیکن اس نے کہا الدخ تیرے دل میں دھواں ہے، تیرے دل میں دھواں ہے. تو آپ نے کہا تجھ پہ لعنت ہو، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور کہا اے عمر واپس چلو. تو اس لڑکے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صورت تھی ابھی دل میں تھی، آپ نے کسی کو بتائی نہیں تھی، الدخ بول کے بتایا. پورا نہیں بول سکا دخان، لیکن کچھ نہ کچھ نکال پایا، ہے نا. یہی ہوتا ہے جب آپ جو سوچ رہے وہ کیا کرتا ہے شعبدے باز. جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، چونکہ اسی عقیدے سے جاتے ہیں، اس کا جن جو ہے وہ آپ کے ساتھ خون میں دوڑتا ہے رفتار سے، اور خون دل سے ہی گزرتا ہے. اب آپ نے کوئی بات سوچی بہت کمینہ بڈھا دکھ رہا، تو فوراً باپ بولتے بیٹے بڑوں کو کمینہ نہیں بولنا. میں نے تو ابھی کس کو وہ دل میں سوچا تھا، بہت مہان ہے، دل کی بات معلوم کر لیتے ہیں. سمجھ گیا شیطان کیسے نکال سکتا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص لوگوں کو شعبدے بازی کر رہا ہے، جادو بتا رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ ایسے کچھ بھی کرو بول رہا ہے، چھپی ہوئی چیز میں بتا دوں گا. کنکر ہاتھ میں لو، کتنے بتا دے رہا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس لاؤ. سزا کا مستحق تھا لیکن کا سزا نہیں دیں گے ابھی، جب تک لوگوں کو پول نہیں کھولیں گے کیا کرتا تھا. یہ کہا لاؤ. حضرت عمر نے ایسا کنکریاں لی ہاتھ سے اٹھا کے کہا اب بتا کتنی کنکریاں میرے ہاتھ میں. تو اس نے رائٹ فگر بتا دیا. جب حضرت عمر نے کھولا رضی اللہ عنہ تو رائٹ فگر اتنے ہی تھے. کہا ٹھیک ہے. کہا اب بتا کتنے نیکسٹ ٹائم. تو نہیں بتا پایا.
عمر بن خطاب نے کہا اس کو سزا سناؤ، اور اس کے بعد کہا لوگوں جب پہلی بار میں نے کنکر اٹھائے تھے تو خود گن کر اٹھائے تھے کتنے ہیں، تو میرے دل میں معلوم تھا کتنے ہیں، اسی لیے اس کو پتا چلا۔ اگلی بار جب میں نے اٹھایا تو میں نے خود بغیر گنے اٹھایا، صرف رفلی اٹھا لیا، اس کو بھی نہیں پتا چلا کتنے۔ یہ شیطانوں کو استعمال کر رہا تھا اس طرح، سمجھ رہے آپ؟ تو اگر کوئی پچھلا بتا دے، ہونے والا بتا دے، اور ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں بتا دے، تو بھی وہ سچا نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا تینوں واقعات سے۔ یقین مت کیجیے اس گدھے کے اوپر، وہ آپ کی آخرت خراب کر رہا، اپنی تو کر لیا اس نے، آپ کی بھی کر رہا ہے۔ بچی ان شعبد باز و کاہنوں سے جن کے پاس بڑے خوشی سے ہم جا کر بیٹھ کر بابا کیا ہوں گا کل، بچی کا رشتہ کب ہوں گا، بچے کا فلاں کب ہوں گا، بزنس نہیں چل رہا، ارے اللہ پر توکل کیجیے، اور ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی، میری بات کو لکھ کے رکھ لیجیے۔ چھینکا گھرے جادو دکھ رہا، برتن ہل گھرے جادو دکھ رہا، کمائی نہیں ہو رہی، ارے جاتا کب 12 بجے دکان کھولتا تو کمائی کہاں سے ہوں گی اس کی؟ کمائی نہیں ہو رہی، 12 بجے دکان کھولیں گا، جا کے سوتے پڑا رہے گا دکان پہ، گیم کھیل رہا، اینڈرائڈ ہی لے کے پڑا ہوا دن بھر، تو کہاں سے کسٹمر آ کھڑا، ہاں رکو ابھی ایک آخری چل رہا شاٹ میں، پھر کمائی نہیں ہو رہی۔ کوشش تو کرو، اللہ رب العزت لکھ چکا ہے تقدیر میں جو ملنا ہے، کوشش نہیں کریں گے اور گدھوں کے ایسا پڑے رہیں گے تو کیا اللہ دیں گے آپ کو رزق؟ کوشش کرو۔ کچھ نہیں کرنی تم کو دکھ رہی، میں بار بار گر جا رہا، کرنی تم پہ دکھ رہی، بیماری زیادہ ہوگی، کرنی تم پہ دکھ، آئے گا کہ بچہ لے باباؤں کے پاس۔ تقدیر بھی کوئی چیز ہے میرے بھائی اور بہنوں، جادو ہوتا، میں انکار نہیں، تقدیر بھی کوئی چیز، ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی نا، تقدیر بھی کوئی چیز ہے، تقدیر پر ایمان لاؤ جیسے اس پہ ایمان لانے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جادو ہوتا ہے تو علاج بھی ہے۔ اب جادو کا علاج کیا جادو سے کر سکتے؟ نہیں، حرام ہے اور کفر ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ جادو کا علاج جادو سے نہیں کر سکتے، حرام اور کفر ہے، بات یاد رکھیے۔ اب جادو کا علاج کیسے کریں گے؟ تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے قرآن حدیث سے کرنا ہے۔ نہیں وہ تو بہت ملا ہے، حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، باباؤں کے بابا، بابا اسکوائر، بابا تھرائز، بابا 4 ٹائم، بابا ریس ٹو 10، بہت بڑے بابا ہے۔ قرآن حدیث کا ایسا مطالعہ، ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے، دوسری ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے، قرآن حدیث کے علاوہ تو کچھ جھڑتا نہیں ان کے منہ سے، وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ اور ان کے تو 100 موکل ہے، 1000 موکل ہے۔ میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا؟ حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مخبری بہت اہم تھی، منافق کون ہے معلوم کرنا تھا، ان کی کھسکساہٹ، ان کی چال بازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا، کہ کافر کیا چال چل رہے مکہ کے میں، جاؤ جنوں جاؤ پتا کر کے لاؤ میرے سے مومن جن۔ راستہ بولا میرے موکل ہے 10-15 مومن جن، اور آپ کے لیے کیا ناممکن تھا بھائی، اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا۔ ہاں تو یہ موکل رکھنا کس کی سنت ہے مجھے بتاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو باندھتے جھاڑ سے، پھر بولتے مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے چھوڑ دیا، تو تم کون ہوتے اس کو موکل بنانے والے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی آزادانہ زندگی ہے، ان کے زندگی میں انٹرفیرنس کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا، لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں ہے۔ آپ انٹرفیئر کریں ان کے ورلڈ کے اندر، ان کی دنیا میں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کو وہ گھماتا ہے، پھر تو جنوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں، جنوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں۔ کس سے علاج کرو؟ ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابند ہو، قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو، نہ آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہو، نہ کوئی گنڈا دیتا ہو، نہ پرانے استعمال کی اور پسینے کے کپڑے منگاتا ہو، نہ گندی چندی اور گندی چیزیں آپ کی منگاتا ہو، نہ کسی کے گھر کی مٹی یا خبر کی مٹی نہیں منگاتا ہو، آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے، آپ کو لکھ کے تعویذ گنڈے اور جلانے اور چپکانے اور ٹھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا۔ یہ سب جادوگروں کی علامت ہے، یہ سب جادوگروں کی علامت ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ نہیں وہ پرانی چندی لائے تو میں، سب جادوگری کی علامت ہے۔ ماں کا نام پوچھ تو کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے، چونکہ ماں کا، اس لیے کہ وہ رزق نہیں لینا چاہتا ہے نا، جادوگری الٹ جاتی ہے اس کی، اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا، ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ سب جادوگر ہے۔ کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا قرآن حدیث سے، اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے کوئی مطلب ہے، نہ آپ کے ماں کے نام سے، نہ آپ کے کپڑے سے، نہ آپ کی چندی سے، نہ آپ کی کسی پیسے سے، نہ روپے سے، وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، پڑھ کر اس کو دم کر کے، اور باتیں جو ثابت ہے، اور کچھ باتیں جو تجزیے سے، تجزیہ سمجھتے ہیں ایکسپیریمنٹ سے اس کو پتہ چلی ہے، اس لیے کہ قرآن میں روحانیت اور روحانی بیماریوں کا تو مکمل علاج ہے، لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوگا۔ اللہ نے قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا رحمت ہے۔
تو من القرآنی کا لفظ ہے. پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لیے، نفاق کے لیے، کفر کے لیے، شرک کے لیے، حسد کے لیے علاج ہے، لیکن من القرآنی کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے. من اس میں سے، پورا تو ہے ہی لیکن اس میں سے، تو وہ تو ہے اس کا ایکسپیریمنٹ، تجزیہ. تو بہت سارے علماء تجزیے سے نکالتے ہیں، یہ آیت پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے، جن پر یہ اثر ہوتا ہے، جادو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو ایسا تجزیہ ایکسپیریمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا، جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو، ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں. علاج کے لیے کون سی دعائیں پڑھنا ہے، کس بات کو کتنی بار دہرانا ہے اور کیا کرنا ہے، چونکہ یہ بات پہلے سے ہم نے طے کی تھی کہ اس میں لیکچر میں نہیں بولوں گا آپ کو، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس کی جب DVD تیار ہوں گے نیٹ پہ جائیں گا، ایک ایک آیت اور ایک ایک دعا آپ کو ڈسپلے میں آتی جائیں گی اور وہ سرکتی جائیں گی. آپ دیکھیں اس عنوان سے متعلق آپ کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو کچھ باتیں پتہ چلے. ساری کتابوں کا نام اور اس کی تصویریں آپ کو انشاءاللہ جب DVD یا نیٹ کے ذریعے یہ جب اپلوڈ ہو جائیں گا، اور انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے رمضان سے ایک دن پہلے اپلوڈ ہو جائیں گا، مطلب کمنگ تھرسڈے یا اس کے بعد کا تھرسڈے، رمضان سے پہلے امید ہے کہ اس کو ہم فوراً کر دیں گے اپلوڈ، جلد سے جلد جتنے جلدی ٹریک پہ ہو سکتا ہے لگا کر. تو بہرحال آپ کو ڈسپلے میں آ جائیں گی دعائیں کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے بار، کس طریقے سے. چونکہ اگر میں بیان کروں گا پھر آپ بھول جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ جو دعائیں ڈسپلے میں ہوں گی آپ روک کر دعاؤں کو لکھ لے سکتے ہیں، اسنیپ شاٹس لے سکتے ہیں، یا اس کو آپ خود ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم چاہیں گے تاکہ وہ بالکل ڈیٹیل میں دعائیں جائیں، آپ آرام سے دیکھیں ترتیب ترکیب پڑھنے کا طریقہ اور تجزیہ ایکسپیریمنٹ جو لوگوں نے کیا اور ان کو کیسے فائدے ہوئے، انشاءاللہ وہ آپ کو ساری چیزیں اس کے ذریعے بتائی جائیں گی، تاکہ لیکچر بھی تھوڑا میرا کم ہو جائے گا اور وہ زیادہ آسان ہے. چونکہ میں دعا کتنی ہی پڑھوں گا آپ بھول جائیں گے، یاد نہیں ہوتی اتنی جلدی، عربی ہماری زبان تو ہے نہیں کہ ہم یاد کر لیں 2 منٹ میں. تو لہٰذا آپ اس کے اندر اس میں دیکھیں گے اس کی ترکیب، اس کا طریقہ کار، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز آپ جب DVD کی شکل میں آئیں گا اس میں دیکھ کر آپ کو بتایا جائیں گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بس آخری بات کہہ کر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. سوال جواب کے سیشن میں جو باتیں بچ گئی آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے ایک سنہرا اصول، ایک گولڈن رول اور ایک ڈاؤٹ اور اس کا کلیریفیکیشن. قرآن حدیث سے تو بہت علاج کرا ہے لیکن اثر ہی نظر نہیں آتا. سب کچھ کر لیا، اب قرآن حدیث بھی کر کے دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا. کی یہ ہے اب کیا ہوتا دیکھیے. بہت علاج کرا ہے کچھ نہیں ہو قرآن حدیث سے. میرے بھائی قرآن حدیث سے علاج کرا لیتے سب ہو گیا، دنیا گھوم لیے، تعویذ گنڈے کر لیے، حرام ہے یہ طریقہ. یہ بات میری جان لے آپ. میں نے ایسے ایسے شبد باز اور کاہنوں کو دیکھا. اپنے ایمان کو مسلمانوں پکا کرنے کی ضرورت ہے، جو ایسے علاج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے، آپ کو بلاتے ادھر آئیے. آنکھ میں تکلیف ہے نا، موتیا بین ہے، انگلی ڈال کے آنکھ نکال لیتا آپ کے ہاتھ کے اندر، اور ہاتھ میں نکال کے موتیا بین کا علاج کر کے واپس ٹھوس دیتا آپ کے سامنے، اور واقعے میں آپ بعد میں ٹیسٹ کرائیے علاج ہو گیا. ایسے شبد باز اور کہانی میں نے دیکھے جو جادو سے علاج کرتے ہیں. کڈنی سٹون لٹرل سینس میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اوندھا ڈال کے ہاتھ سے وہ چیریں گے ایسا آپ کے جسم کو، اور کڈنی کو نکالیں گے آپ کے سامنے باہر، آپ دیکھ سکتے اس کی فنکشن ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کو چھلیں گا اپنے ہاتھ سے، کنکر کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں دیں گا اور بند کر کے لگائیں گے اور بولیں گے آپ جا کے اسکین کر کے آؤ، اور آپ اسکین کر کے آئیں گے وہ کڈنی کا پتھر نکل چکا ہے. اب وہ کیا لگ رہا ہے شبد بازی کو چھوٹے، یہ چھوٹے سے ہائیسٹ لیول تک ہوتی ہے. ایسا دیکھ کے تھوڑے یار جب آپ چھوٹے موٹے بابا سے تو کڈنی نکال دیتا، آنکھ نکال کے آپ کا علاج کر رہا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ دل کو بغیر بائی پاس کے آپ کے علاج نکالتا، سامنے ہاتھ میں نکالتا، آپ کو دھڑکتے ہوئے دل کو بتائیں گا نکال کر. اس لیول تک شعبد بازی کہانت اور جادوگری ہوتی ہے. اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں فالتو ہے، ہم کو کوئی چیز یہ جو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ باذن اللہ، اللہ جو چاہیں گا ہمارا. لیکن علاج کرانا چاہیے، علاج سنت ہے، کرانا چاہیے. توکل بھی ہے، بھروسہ بھی کرنا، لیکن علاج بھی کرانا چاہیے. لہذا تفصیلات علاج کی اس میں آ جائیں گی. تو اب سب کچھ کرنے کے بعد چلو قرآن حدیث بھی کرتے تو پھر قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوتا. قرآن حدیث ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اب اثر ہوگا. پہلے اپنے عقیدے کو بدل لیے میرے بھائی. اگر سمجھ لیجئے میں آپ کو ڈاکو آپ کے کھیت پہ حملہ کرے، آپ کی مال و دولت پہ ایک بندوق دے رہا ہوں، بالکل جرمن ماڈل لا کے دے رہا ہوں، ٹھیک، جرمنی کی بنی ہوئی یا US ماڈل لا کے دے رہا ہوں گن استعمال کے لیے. بھائی آپ کوئی آئے تو اس سے شوٹ کر دینا. اب اگر آپ کے ہاتھ کمزور اور گن چلانا نہیں آتی ہو تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کیا؟ اٹھتی نہیں ہو، دشمن آیا تو اپنی گر جاتے اٹھاتے اتنی وزنی ہے، تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کہ وہ خراب ہے. ہاں بندوق تو اٹھ جا رہی لیکن وہ جمراج نہیں کچھ بھی کرتے، گولیش نہیں نکل رہی، تو بندوق کی غلطی ہے. ہتھیار سب سے اعلیٰ ہے، استعمال کرنے والے میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے تو ہتھیار کو برا مت بولیے. کتاب اور سنت میں علاج ہے، کرنا نہیں آتا اور تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو کچھ مت بولیے. سب دنیا گھوم کے آ گئے
اور آپ بول رہے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، نہیں ہوتا پھر فائدہ نہیں ہوتا، جاؤ پھر۔ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت میں علاج ہے۔ اسلام اس چیز میں آپ کو کیسا چھوڑیں گا، گھومتا ہوا کہ علاج نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت میں ہے، من مانا علاج نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو اس عقیدے سے کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے، یا تو ہمارے ہاتھ کمزور اٹھا نہیں پا رہے، یا تو ہمیں چلانا نہیں آ رہا اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور علاج کرائے کچھ نہیں ہونا، چھوڑ دیجیے۔ سیکنڈ، ایک سنہرا اصول، گولڈن رول یاد رکھیے۔ ایک سلف نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اے میرے شاگردوں، تم ایک راستے جاتے ہوئے کتا بھونکتا ہے تم پر، کیا کرو گے اس کتے سے بچنے کے لیے؟ تو کہا اس کو ماریں گے، اس کو ہکا لیں گے۔ کہا پھر آ جاتا ہے تو پھر ماریں گے، پھر ہکا لیں گے، پھر آ جاتا ہے پھر ماریں گے، پھر کتنے بار کرو گے؟ ایک سنہرا اصول میں دیتا ہوں تم کو، جب کتا تمہارے پیچھے آئے تو کتے کے مالک کو آواز دو کہ اے مالک اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھو۔ تو وہ مالک کیسا ہوتا ہے؟ آپ 10 بار جائیں کتا، لیکن مالک وہ کرے گا، ادھر کتے کو آواز دیں گا، کتا آ جاتا ہے مالک کیسا، آپ چلے جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا شیطان اگر تم پہ حملہ کرے تو تمہیں شیطان سے نہیں لڑنا ہے، شیطان کے رب کو آواز دینا ہے، چاہے شیطان کتنا بھی کچھ ہو، رب کا کتا ہی ہو، اس کے کنٹرول میں، اس کو کنٹرول میں رکھو، ہم سے ختم۔ ہم کو اللہ میں پناہ مانگنا ہے، اس سے ہم کو نہیں لڑنا ہے، بات سمجھ رہے آپ؟ مالک کو آواز دینا ہے، اے اللہ بس مجھے اس سے بچانا، میں اس کے چکر میں نہیں آنا چاہتا، اس کے وساوس میں، اس کے فتنوں میں، اس کے فساد میں، اس کی تکلیف میں، اس کے جادو میں، اس کے آسیب میں، بس ساری چیزوں سے مجھے بچا۔ تو مالک کو آواز دو کتے کی، کتے کو بار بار ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی پھر۔ تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے، اس گولڈن رول کو یاد رکھیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ جادو ہے، ہم جادو کا علاج ایسا کریں گے، اللہ سے آپ مانگیے، اللہ تعالیٰ سب کریں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ چونکہ شیطان کچھ بھی ہو، اللہ نے اس کو صلاحیت دی نا، اور شیطان ایک خاص جن ہے، جو پہلا جن تھا جس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی زندگی کی۔ باقی سارے جن جیتے اور مرتے ہیں، مطلب پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں الگ الگ زندگیاں جی کر، لیکن شیطان ایک خاص ہے جو ان کا باپ ہے، جنوں کا ابلیس، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے۔ تو جس دشمن سے ہمارا پالا ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام سے لے کر بہکاتے ہوئے آیا تو قیامت کی صبح تک بہکاتے رہیں گا۔ اتنے ایکسپیرینسڈ دشمن کے خلاف تو بہت ویل ورسڈ، جس کو ہم کہتے ہیں نا، بہت تیاری کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے، اور ہم تو اتنی تیاری نہیں کر پائیں گے، لہٰذا اللہ کو آواز دو، اللہ اس سے بچانا، بس ختم، پھر اللہ تعالیٰ تو سب کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے رب میں پناہ مانگے، اس سے مدد مانگے، تو انشاءاللہ خود وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن اور جادو، اس کی حقیقت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں بہرحال رکھنے کی کوشش کی۔ مقصد یہ تھا ہم اپنے عقیدے کو درست کریں اور ان تمام چیزوں میں، ورنہ یہ جن اور جادو کا چکر انسان کو نہ صرف کفر تک لے جاتے ہیں، بلکہ یہ چکر میں لوگ اکثر شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ شریک کرتے ہیں، جھکتے ہیں، چاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، چپکاتے ہیں، ماتھوں کو ٹیکتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے۔ لہٰذا میں نے کوشش کی کہ کچھ باتیں مخلصانہ انداز سے سمجھاؤں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ میرا اس سے کوئی مقصد کسی کو برا کہنا یا کسی کو بھلا کہنا، میرا مقصد صرف یہ تھا، لوگ اگر ہم مسلمان ہیں تو کتاب و سنت کا عقیدہ مانتے ہیں تو وہ عقیدہ یہ ہے، اور جن اور جادو کے تعلق سے ہمارے رب نے، ہماری کتاب نے یہ تمام باتیں بتائی، اس کے تعلق سے اگر ہم محتاط رہ کر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ علاج بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر دنیا میں جادو کا علاج نہ ہو سکا قرآن حدیث سے کسی وجہ سے، اللہ کی مرضی اور یہ تقدیر تھی ہماری، تو یاد رکھیے آخرت میں بدلے کے لیے تیار رہیے انشاءاللہ بہترین، کہ میرے رب نے اگر مجھے یہاں آزمائش میں رکھا، یہ جن اور شیطان نے مجھے چھوڑا نہیں، تکلیف دیتے رہے، اسی میں مر گیا، تو انشاءاللہ جس روز قیامت میں اس کا ضرور اپنے رب کے پاس بدلہ پاؤں گا۔ اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مجھے وہ شفا دیں گا، شفا بھی اللہ کی طرف سے، اگر وہ رہتا بھی تو اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ کوئی برائی ہم کو نہیں چھوتی مگر وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کوئی خیر ہم تک نہیں پہنچتا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن کوشش ہم کریں گے علاج کی، لیکن نہ بھی ہو تو ہم توکل کریں گے اللہ پر، کفر اور شرک کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ کو چھوڑ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں کریں گے، تعویذ، گنڈے اور سیپی، موتی، کوڑی اور تاگے اور پتلے اور سوئی اور کھیلے، یہ سب چیزیں اس کا علاج نہیں ہے، ان میں کوئی شفا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، اللہ جو تعویذ باندھے اس کا کام کبھی نہ ہو۔ ایک صحابی آیا اور ان کے کڑا تھا، ابتدائی دور تھا اسلام میں، کڑا تھا، کہا کیوں باندھا ہے؟ کہا یہ بیماری سے بچاتا ہے جلد کی، تو کہا اتار دے ورنہ اللہ تجھے اس میں ڈال دے گا۔ ایک روایت نے فرمایا جس نے تعویذ پہنا من اللہ تمیمۃ فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ دوسری روایت نے فرمایا جس نے تعویذ پہنا وکل الیہ، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، تعویذ گنڈوں میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، الٹے پر کی مرغیوں میں، منگل اور جمعرات میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی اماوس اور پورنیما میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی بابا اور سنت اور مہنت کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت سے آپ خود بھی علاج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا طریقہ آئیں گا DVD کے اندر، ویڈیو میں۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث کے ماننے والے راکی اور معالج ہے انہی کے پاس جائیے، جو نام نہاد نہیں،
بلکہ حقیقت میں کرتے ہیں ان کے پاس جائیے اور ان سے علاج کروائیے، تو ہی بہرحال، ورنہ ہمارے اچھے خاصے عقیدے سے یہ لوگ کھلواڑ کر لیں گے اور دنیا تو ہاتھ سے چلے جائیں گی، آخرت بھی کہیں نہ چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ہر قسم کے فتنے اور فساد، جادو اور جن سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، ہم تمام کو ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں جو ہے بچائے، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے علاج کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کتاب و سنت کے اور توحید کے عقیدے پہ قائم رکھنا ہمارے لیے آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ السلام علیکم۔ موکل جن جو کافر اور مسلم ہو سکتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو موکل جن ہوتا ہے وہ کافر اور مومن ہو سکتا ہے کہ؟ تو یاد رکھیے، ہاں، موکل جو عموماً یہ لوگ اپنی اصطلاح میں بولتے ہیں کہ جن جو ان کے قبضے میں ہوتا ہے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور مومن بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے، سمجھ رہے؟ بہت ساری بار یہ جن مومن ہیں بعض لوگ بولتے ہیں، لیکن سوال یہ کیسے پتہ چلا آپ کو ایمان والا ہے؟ اس لیے کہ ایمان والے میں بہت کمزور اور کمتر ایمان والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گناہ اور بدتر زندگیاں بھی گزارتے ہیں۔ جنوں میں بھی ظاہر سی بات ہے، جیسے مومن ہمارے پاس ایمان میں تقوی اور تقوی سے بلند اور احسان کے درجے والے لوگ فاسق اور فاجر اور کافر اور منافق ہوتے ہیں، سیم ان کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا چونکہ یہ نان ویریفائبل چیز ہے، ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ واقع میں حقیقت کیا ہے اس جن کے تعلق سے اس کو موکل بولتے ہیں، لیکن ہاں، یہ کافر اور مومن دونوں ہو سکتے ہیں، مطلب کافر مومن سے بات ایمان والا اور کفر دونوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کو ویریفائی کرنا ممکن نہیں، اس لیے کہ ان کو تو میں کہتا ہوں ویریفائی آپ معلوم کیسا کریں گے، جو چیز دکھتی نہیں مخلوق کی وہ بول رہی ہے، جو سچ بول رہی ہے کہ، تو بہرحال اوائڈ کیجیے، ان سے بچیے، یہ سب سے زیادہ بہترین حل ہے۔ جی السلام علیکم۔ فیض بھائی، میرا سوال ہے کہ کسی کو اگر جن لگتا ہے تو علماء کے پاس میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ان کو پیٹا جاتا ہے اور مارنے کے بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جین کون ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اور پھر اس کے بعد میں تو اگر غیر مسلم ہے تو بولا جاتا ہے کہ آپ اسلام قبول کرو، اور جب وہ بولتا ہے کہ نہیں قبول کروں گا تو پھر پیٹا جاتا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، تو اس طرح کرنا کیسے جائز ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ بہت سی بار جن جب آتا ہے تو بہت سارے معالج اس کو مارتے بھی، اگر ہاں قرآن حدیث کے مطابق کوئی شخص علاج کر رہا ہے بوقت ضرورت، وہ جس پہ علاج کر رہا ہے اس کو مار بھی سکتا ہے۔ اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی جو مجموع الفتاویٰ کا ایک حصہ ہے، الجن بول کر، دا ڈیول بول کر اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے جنوں کی تعلق سے، اس میں انہوں نے بہت تفصیل گفتگو کی اور یہ کہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بغیر مارے کہ جن ان سے نکلتا نہیں۔ پہلے تو جن کو قرآن آیت پڑھی جائے، جب وہ اندر حاضر ہو تو اسے سمجھایا جائے، اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام نہ قبول کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، اسے نکل جانے کا حکم دیا جائے، اس لیے کہ یہ جسم اس کے لیے نہیں بنایا اللہ نے۔ اگر وہ نہیں نکلتا ہے اور ضد کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اسے مارا بھی جا سکتا ہے۔ ایسے تجربات وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو مارا اور مارنے کے بعد جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں شیخ آپ نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب جن انسانی جسم میں ہوتا ہے اور اسے اگر مارا جاتا ہے تو وہ مار جن کو لگتی ہے، انسان کو اس وقت نہیں لگتی ہے۔ تو بھائی کا سوال ہے مارا جاتا ہے تو مارنا بہرحال درست ہے اور سلف کے عمل سے ثابت ہے۔ دوسرا، کیا مار کر اسلام قبول کرانا چاہیے کہ اسلام قبول کر؟ تو یاد رکھیے آپ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں لیکن اس کو مار کر اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ ہاں، اگر وہ جن کہتا ہے کہ مجھے جس نے بھیجا وہ ایک جادوگر ہے، میں جادوگر کے قبضے میں ہوں، اس نے اس پر جادو کیا ہے، جب تم پڑھ رہے ہو تو جادو ٹوٹ رہا ہے تو مجھے آنا ضروری ہے، جب جادو کا اثر ٹوٹتا ہے تو جن داخل ہو جاتا ہے، پھر بات کرتا ہے، تو مجھے جادوگر نہیں چھوڑیں گا، مجھے جادوگر مار دیں گا، مجھے جادوگر جلا دیں گا، تو تب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تو اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کو اگر تو پڑھیں گا تو تیری حفاظت بھی اس سے ہوگی، چونکہ آیت الکرسی انسان اور جن دونوں کے لیے، جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو حفاظت ہوتی ہے، تو لہٰذا پھر آپ اس کو اسلام اگر قبول کر دیں، اس کو ایز اے سلوشن اس کے مسائل کا، چونکہ وہ قبضے میں ہے کسی کے اور جادوگر اس سے مسلط ہوتا ہے اور جادوگر بھی اسے تکلیف پہنچاتا ہے کبھی کبھار، حالانکہ جن لمبی زندگیاں جیتے ہیں اور جب جادوگر بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو بتاتے ہیں، پھر اپنا بدلہ چکاتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی ایک فیز ہوتا ہے لائف کا کہ وہ جن جو موکل بن کے دیا جاتا ہے وہ خود کسی ایک بڑے جن کے انفلوئنس میں دبا ہوا ہوتا ہے، غلام بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس جادوگر کے ماتحت دیا جاتا ہے اس جن کی طرف سے، اور یہ جادوگر اس جن کو شرک کر کے خوش کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ جن بیچارہ اس کے قبضے میں رہتا ہے ایک طرح سے، لیکن یہ کسی اور کے قبضے میں رہتا ہے آلریڈی جادوگر۔
تو وہ مجبور رہتا ہے. اس کو یہ بول سکتے کہ اگر تو اسلام قبول کر لیں گا تو تیرا وہ جادوگر کا اثر ختم ہو جائے گا, تو بچ سکتا ہے, تیری حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گا, اس کا ایمان ڈیولپ کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن ہاں جبراً یہ کہنا کہ اسلام قبول کر کے نکل اب تو جسم سے, میں کہوں گا یہ تو درست نہیں. ہاں دعوت اسلام دی جائے, نجات کا طریقہ بتایا جائے, بچنے کا حل دیا جا سکتا ہے, لیکن اسے زبردستی اسلام قبول کروانا درست نہیں. اور ویسے بھی وہاں بھی کہہ دے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا, بعد میں چھوڑ بھی دے تو, ہے نا. لہٰذا زبردستی قبول کرائے یہ درست نہیں ہوگا. کسی نے سوال کی کہ عورتوں کے بالوں پر اثرات ہو سکتے ہیں, اس سے بچنے کے لیے روزانہ بال سنوارتے وقت جو بال چھڑ جاتے ہیں مطلب ٹوٹ جاتے ہیں, اس پر سورہ ناس پڑھنا چاہیے, کیا یہ عمل درست ہے؟ کسی نے کہا, اور میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا کہ بال جماتی ہے, جمانے کے بعد کنگھے میں جو بالات جمع کرتے ایسا یوں لیتے, گٹ مارتے, کبھی اس پہ تھوکتے کچھ تو پڑھ کر, اور کبھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں, یا کبھی بہت چھپا کے رکھ کے اس کو بعد میں پھر ایک ساتھ کسی ندی وغیرہ میں بہاتے ہیں. تو اسی کی حقیقت ہے. دیکھیے بالوں پر جادو کیا جا سکتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر کیا گیا تھا وہ آپ کے کنگھے سے بال نکالے ہوئے تھے, جس کو ایک عاصم بن لبید نامی یہودی نے لے کر اس پہ جادو کیا تھا. پھر اس جادو کو کر کے ایک سوکھے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا کہ عاصم بن لبید نے جادو کیا اور آپ کے بال وہاں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ اس کنویں سے بال نکال لاؤ. بال نکالنے کے بعد کہا کنویں کو بند کر دو, اس لیے کہ لوگ اس میں یہی کام کر رہے تھے, کنواں بند کر دیا گیا. اس کے بعد آپ نے ایک ایک گرہ کھولی, قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھ پڑھ کر, اور وہ گرہ کھول کر آپ پہ جادو کا اثر ختم ہوا. تو اس سے پتہ چلا انسانی اجزاء سے جادو ہوتا ہے, بلکہ انسانی پسینہ, پیشاب, غلاظت, حیض کا خون, اسی طرح پسینہ, اسی طرح آنسو, اسی طرح بال, اسی طرح ناخن, یہ سب بھی استعمال جادوگر کرتے ہیں تاکہ جنوں کو شناخت کرائیں. اور میں سمجھتا ہوں جن ہو سکتا ہے ہائیلی ڈیولپ ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہو, ایسا انسان جو ڈی این اے ٹیسٹنگ کر کے پتہ کرے, تو جن چونکہ سوفسٹیکیٹڈ مخلوق ہے اللہ کی, اور اللہ نے بہت ساری سہولت دے رکھی ہے. میں بھی بہت آسانی سے وہاں پسینہ سونگ لیا, ہاں کہاں یہ اس کا ہی پسینہ یونیک خوشبو ہوتی ہے ہر انسان کی, ٹھیک, پہچانا جا سکتا ہے, اسے شناخت ہو سکتی ہے انسان کی, ٹھیک. تو بہرحال وہ کر سکتے ہیں. تو آپ سب پہ جادو بال پر ہوا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کہ بالوں پہ خل کے سورے پڑھ کر دم کر کے پھینکنا, یہ تو کہیں سے ثابت نہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پناہ مانگنے کی دو صورتوں, اس آپ نے فرمایا پناہ مانگنے کی صورتوں میں ان دو صورتوں سے زیادہ پناہ مانگنے والی میں نے کوئی دعا نہیں دیکھی, یا دعا جو پناہ کے لیے مانگی جاتی ان دو صورتوں سے زیادہ کوئی بہتر پناہ مانگنے کی چیز نہیں. پھر فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس. تو آپ بالوں پہ پورے دم کر دیں, سورہ فلق پورے جسم میں, چونکہ دم کرنا تو ثابت ہے. آپ پڑھے, دم کہتے ہیں ایسے پھونک مارنے کو جس میں تھوڑا تھوڑا لواب تھوک اڑنا, زبان کو باہر نکال کے ہوڑتے تھوک اڑتا ہے, ٹھیک. اور پھر اس کو ڈائریکٹ ہو سکتا ڈائریکٹ کیجیے, نہیں ہو سکتا تو آپ پھر کر کے اس جگہ اس حصے پر اور پورے جسم پہ آپ اس کو بولتے ہیں دم, ٹھیک ہے. تو دم کرنا شرعی اعتبار ثابت ہے. تو آپ پورے بالوں پہ کر لیں, لیکن خاص طور سے اس ٹوٹے ہوئے بالوں کو پڑھنا اور پھینکنا میں سمجھتا ہوں یہ تو درست نہیں ہوگا. اور یہ کہیں ثابت نہیں, چونکہ صحابیات تھی, امہات تھی, دوسرے صحابہ بھی تھے, کبھی انہوں نے ایسا نہیں آتا کہ روایت میں کنگیاں کی اور پھر بالوں پہ کی. ہاں آپ کو حفاظت کا لگتا ہے ڈر تو پڑھ کے دم کر کے پورے آنکھ پہ کر لیجیے, پھر بال جمائیے, پھر جو بھی بہرحال انشاءاللہ عزیز وہ ہے. تو پناہ مانگنے کی سب سے بہترین اگر دو کوئی چیزیں ہیں, دعائیں ہیں, تو وہ کون سی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے علاج کے لیے پڑھتے تھے. مرض الموت میں جب آپ شامل ہوئے, جب ملوث ہوئے, جب آپ کو مطلب وہ بیماری جس میں آپ کو آپ کی وفات ہوئی, تب بھی آپ حضرت عائشہ سے کہہ رہے دم کر کے سورہ فلق سورہ ناس مجھ پہ کرو. اسی طرح جو ہے آندھی اور طوفان بھی آتا تو آپ سب یہی پڑھتے ہیں, مطلب آندھی, طوفان, جن, جادو, نظر بد کے لیے بھی آپ سب یہی دو دعائیں پڑھتے ہیں. بہت الٹیمیٹ دعائیں ہیں, آپ پڑھیے, پڑھ کے دم کیجیے اور دم کر کے اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر ہی کر سکتے ہیں, یہ بہتر. لیکن خاص طور سے بالوں پہ الگ سے کرنا یہ ثابت نہیں, تو میں کو ایسا آپ نہ کریں, زیادہ بہتر ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. جناب آپ نے ابھی درس میں کہا کہ آدم علیہ السلام کے وقت میں جب وہ شیطان جب آیا اور تب سے نافرمان ہوا, تو اس میں انسان کا جیسا وجود ہوا تب سے آدم علیہ السلام سے, تو ساتھ میں جو شیطان کا بھی وجود وہیں سے ہوا. تو شیطان کی نسل کیسی بڑی ہے, تو میں جاننا چاہتا تھا. میں نے سوال کیا کہ جیسا آدم علیہ السلام کے وقت میں شیطان بھی جنت میں تھا اور آدم علیہ السلام اور وہ نکالے گئے, تو اس کی نسل بھائی کا سوال ہے کیسے بڑھی. تو یاد رکھیے جس طرح سے انسانوں میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں, اسی طرح جنوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں, میل اور فیمیل ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آدم کا پارٹنر حوا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کیا,
کہ آدم کے ساتھ اس نے آدم کا جوڑا بنایا، لیکن جن کے ساتھ اس کی فیمیل کا تذکرہ نہیں آیا لیکن ہے، تو ان میں بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں، یاد رکھیے ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی سلف صالحین کے جو ہے اقوال سے اور واقعہ سے پتہ چلتی ہے کہ جنوں سے بھی اولادیں پیدا ہو سکتی ہیں انسانوں کو. سمجھ رہے آپ؟ جنوں سے بھی اولادیں پیدا ہو سکتی ہیں انسانوں کو. سمجھ رہے ابھی اس قسم کے واقعات بھی موجود ہے اور اس کی کافی ساری دلائل ملتی ہے اور بہت سارے تاریخی حوالے تجزیے ہمیں پاس موجود ہیں. اسی لیے جب ہم بستری کریں تو وہ دعا ضروری ہے، ورنہ شیطان بھی شامل ہوتا ہے، ان فزیکل سینس بھی ہوتا ہے وہ. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو اس میں بھی مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کی نسل بھی، اس کے جو پارٹنر ہوں گی، واللہ عالم کون کیسا، کوئی نام تفصیلات نہیں آتی، اس سے اس کی نسل چلی، پھر اس میں لڑکے اور لڑکیاں، پھر ان کی شادیاں وغیرہ، جیسا ہمارے پاس شریعت ہے ویسے یہ بچے ہوتے ہیں اور تمام زندگی اور موت اور تمام چیزیں ان کی چلتی ہے. یاد رکھیے. کسی نے ایک سوال کیا کہ معلومات کے طور پر جا کر دیکھنا اور کسی سے سننا کیسا ہے؟ معلومات کے طور پر کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جانا 40 دن کی نماز آپ کی خراب کر دیں گا. چلو جا کے دیکھتے ہیں. اب وہاں بیٹھنے والے 100 لوگوں کو آپ کیا بولیں گے؟ میں دیکھنے آیا تھا. یا پھر آپ کی شخصیت اتنی واضح ہو اور آپ نون ہو کہ آپ ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہیں، جیسا سلف میں سے بہت سارے اسلاف کو دیکھا گیا، جادوگروں کو جواب دینے کے لیے وہ گئے. وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہر آدمی جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا رسک مت لیجئے، جائیے مت، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہاں وہ چبک نہ دے دیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما کہا دجال جب آ جائیں گا تو کبھی خواہش مت کرنا کہ میرے سامنے آئے تو میں اس سے لڑوں گا. آ جائے تو مستعدی سے کھڑے ہو جانا، اس لیے کہ اس کا فتنہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر تم یہ نیت سے جاؤ گے کہ آن تو دیکھوں گا، تم فتنے میں ملوث ہو جاؤ گے. تو میں بھی یہ کہوں گا معمولی چیز نہیں ہے یہ. آپ چل جائیں کیا کرتا دیکھ لیتا اور کچھ تو بھی نکال دیا، دل ول کچھ تو بھی. آپ میں نے صرف بولا ہوں، آپ ریئل سیناریو میں سوچیے کوئی آدمی کسی کا زندے کا دل نکال کے ہاتھ میں دے رہا ہے، کیا حالت ہوں گی آپ کی؟ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں چیزوں کو وہ کرنے کی. تو بہرحال میں نہیں سمجھتا ہوں، تو لہٰذا ایمان کو آزمانا نہیں چاہیے اپنے. میں یہ کہوں گا معلومات اور دیکھنے کے لیے مت جائیے، آپ مت جائیے، اس لیے کہ کہاں انسان پھسل جائیں گا اور شیطان کیسے اچک لیں گا ہم نہیں جانتے. تو آزمائش مت کیجیے، سوائے اس کی کہ ایک آدمی جن جادو اس کی تفصیلات لوگوں کو بتاتا ہے، اس کی حقیقت بتاتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے شرک سے بدعت سے، اور وہ معروف ہے اور وہ جانتا ہے فیلڈ کو، اور وہ جاتا ہے جب کسی کو دیکھنے تاکہ اس کا کفر پتہ چلے تو میں لوگوں کو بیان کروں کیسے کفر کرتے ہیں. تو یہ ایک الگ کیس ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، سمجھ رہے نا. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹنگ کے لیے جائے کہ اب تو میں اتنا بھاری ہوگا جا کے بیٹھ سکتا. یہ رسک کبھی نہیں لینا چاہیے، ایمان کو آزمانا نہیں چاہیے خامخواہ. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا مت جائیے. جی السلام علیکم. میرا سوال ایسا ہے کہ نارملی طبیعت ہماری خراب ہوتی ہے اور کافی ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں اور اس میں ڈیزیز فائنڈ آؤٹ نہیں ہو پاتا ہے، تو ایسے کوئی سمٹمس ہے جس میں ہمیں پتہ چلے کہ اسے روحانی علاج کی ضرورت ہے یا میڈیکل کی ضرورت؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو بہت دن سے بیمار ہے یا بار بار بیمار ہوتا ہے، ٹیسٹنگ میں ساری چیزیں نارمل آتی ہے، تو کیا اب وہ کیسے پتہ کرے کہ روحانی مسئلہ ہے، مطلب کوئی جادو جن وغیرہ کا نفسیاتی مسئلہ ہے، جن جادو کا مسئلہ ہے، یا پھر بیماری ہے؟ تو دیکھیے، اگر بیماریاں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جس کو آج کے دور میں اتنی جدید مطلب ماڈرنائزیشن ہونے کے بعد بھی بہت ساری بیماریاں انڈیٹیکٹیبل جاتی ہے. یہ بات سائنس بھی آج پروف کرے کہ ہاں بہت ساری چیزیں ہم آج بھی نہیں بتا پاتے، جو بتا رہے ہیں اسے الٹ نکل رہا ہے. تو پہلی بات بیماری بھی ہو سکتی ہے. سیکنڈ، سائیکولوجیکل ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، بیماری نہیں لگتا ہے بیماری ہے، ایسے بہت سارے سمٹمس، تو اس کے لیے آپ علاج کروائیں. تھرڈ، کہ کیا واقعی میں جادو؟ ہاں جادو سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جادو کچھ سمٹمس ہوتے ہیں، ان سمٹمس کو ہم دیکھیں، جیسا کہ بہت زیادہ ڈرانے خواب کا کنٹینیوسلی آنا، دل کا اچانک محبت کا نفرت اور نفرت کا محبت میں تبدیل ہو جانا، زندگی جینے کی خواہش خودکشی کی طرف چل جانا اور خودکشی کی خواہش اچانک زندگی، سمجھ رہے آپ، اچانک مزاج کا تبدیل ہونا، ہمیشہ سے کسی ایک اعضاء میں کنٹینیوسلی درد ہونا، ایک سر دکھ رہا تو کنٹینیوسلی سال دکھ رہا ہے، کنٹینیوسلی درد ہونا، تو یہ علامتیں ہوتی ہے کہ جادو ہے. تو آپ اس کے لیے کسی اچھے راکی یا مالج کے پاس جائے اور اس سے علاج کروائے. ٹھیک ہے، لیکن فرسٹ میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں، سیکنڈ سائیکیٹرک کاؤنسلنگ کروا لیں، تھرڈ جب یہ دونوں میں پتہ چلے کچھ بھی نہیں تو پھر آپ جائیں. اس لیے کہ ایسی بیماریاں میں نے خود دیکھی ہے جس کے اندر سائنٹیفک کوئی آپ وہی نہیں سکتے. ایک بچی ہے، اس کو
جب بھی بیچاری منہ کھولتی ہے اتنا بالوں کا گچھا نکلتا منہ میں سے, رکھو پھر نکلتا, تو پورے دن میں اتنے بال جمع ہوتے ہیں اس کے, پھینکنا پڑتا ہے لے جا, کنٹینیوس نکلتے ہیں. اب انسانی جسم میں بال پیدا ہو کے منہ سے کیسے نکلیں گے؟ امپاسبل. بیماری, یہ بیماری کوئی فزیکل نہیں, یہ شیاطین کی طرف سے. اس طرح ایک خاتون ہے, وہ صرف پڑھتے ہیں, جب پڑھنے میں بہت ہوشیار تھے, 10th میں ٹاپ میں آئے تھے میرٹ, لیکن اب 11th میں جب بھی پڑھنے بیٹھتے تو آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے. سائنٹیفکلی آنکھوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے, آنکھوں کو چشمہ بھی نہیں ہے, فزیکل کوئی النس نہیں ہے, سر میں کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن پڑھنے بیٹھے تو خون نکلتا. باقی ساری چیزیں پڑھو, ٹی وی دیکھو, کچھ نہیں ہوتا, لیکن بکس سلیبس کی پڑھنے بیٹھے تو خون نکلتا ہے. کسی نے حسد کی بنیاد پہ جادو کر دیا کہ بچی اچھا پڑھتی ہے. تو حالت یہ کہ جب ایجوکیشن گین کریں گے تو آنکھوں سے خون, پیشاب میں خون, جس کو ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ خون ہے, ٹیسٹ کرا کہ ہاں یہ بلڈ ہے, لیکن باڈی میں خون کی کوئی کمی نہیں, صحت بالکل اچھی ہے, لیکن جب پڑھنے بیٹھتے خون نکلتا ہے, آنکھیں پوری لال ہو جاتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہے, سمجھ رہے آپ, یہ کسی نہ کسی نے جادو کیا ہے. تو لہٰذا اس کے کچھ سمٹمس ہیں. میں یقیناً 100% یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہوں, اس لیے کہ یہ علاج اور معالجہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کا معاملہ ہوتا ہے. جو لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں, میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں, یاد رکھیے, نہ میں لوگوں کی علاج کرتا ہوں, میں صرف ایک گائیڈ لائنس دے رہا ہوں. میں ایز اے گائیڈ ورک کر رہا ہوں. کوئی میرے پاس علاج کے لیے آ جائیں گے تو میں نہیں کر پاؤں گا, ٹھیک. ایز اے گائیڈ میں کھڑا ہوں تاکہ میں رائٹ ڈائریکشن بتاؤں. جب ڈائریکشن پہ آپ جائیں گے تو وہاں بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ علاج کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ پھر رائٹ کائنڈ آف پرسن کو تلاش کیجیے جو آپ کا قرآن حدیث سے علاج کریں, اس کے پاس جائیے انشاءاللہ عزیز, پھر وہ آپ کو جو ہے رائٹ ڈائریکشن میں. چونکہ میں کچھ سمٹمس بتا سکتا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے میں ایک سمٹم بتاؤں, دوسرا کوئی علاج کرنا نہیں, یہ سمٹم فیض میں نہیں ہوتے, ڈیپینڈ ہے. بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے اور بتایا, تو میں اس پہ سے کہہ رہا ہوں. تو کسی ایک اعضاء میں کنٹینیوسلی پین ہونا, خون کا باڈی سے ایکسیس میں ضائع ہونا, جیسا کہ حیض کے علاوہ خون بہت زیادہ کثرت سے بہنا, بہت زیادہ جو ہے بواسیر ہو جانا, جو کہ بالکل نارمل ہے کہ کھانے میں بھی احتیاط سب کچھ ہے, تو میں کہوں گا آپ ایک بار کسی مراقی کے پاس جا کے رقیہ مطلب شرعی دم کروا لیں انشاءاللہ عزیز. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو علاج ہو جائے گا, نہ ہوگا تو پھر آپ میڈیکلی تو ٹیسٹ کروا ہی رہے, اس کو آپ کنٹینیوس رکھیں. کسی نے ایک سوال کیا تھا, اگر کوئی انسان مذاق کے طور پر خود پر جن کا اثر ہوا اس طرح باتیں کرے تو اسے کس طرح روکیں گے؟ مطلب ان کا سوال شاید ایسا ہے, ایک آدمی اس میں جن ہے نہیں, لیکن خام و خواہ ایسا کر رہا ہے کہ جیسے اس کے اندر جن آ گیا اور وہ باتیں کر رہا ہے, اس کو کیسے روکے؟ دیکھیے میں کہوں گا خام و خواہ کہ آپ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حشاش بشاش صحیح صحت مند سالم اور بغیر جن کا لپٹنا بیماری ہے بنائے ہیں. آپ ایسے خام و خواہ نہ کریں. آپ اگر ایسا زیادہ خام و خواہ کریں گے تو ڈر ہے کسی جن کو لگے یار آدمی تو اچھا دکھ رہا, خام و خواہ میں کرتا تھا کیوں نہ اصلیت میں سے کروا دیا جائے. وائی اننیسری آپ کیوں کسی کو دعوت دے رہے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے؟ تو میں کہوں گا ایسی حرکتیں آپ نہ کریں. اور اگر کسی نے واقعی میں آپ کو سیریس لے لیا اور علاج کے لیے لے کے چلے گیا کسی بابا وغیرہ غلط آدمی کے پاس, تو آپ ایک مصیبت میں پھنس جائیں گے کہ ایک نیا کام جو نہیں ہوا تھا وہ ہو جائیں گا. میں نے ایسا بہت ساری بار دیکھا ہے کہ ایسا کچھ عورتیں کرتی ہیں جب ان کی شادی ایسے شخص سے کرا دی جاتی ہے جن کو وہ پسند نہیں کرتی اور والدین نے کرا دیا. اب رات میں جیسی شوہر نزدیک آتا ہے بول کے پڑے ہو جاتی, اور بیچارہ پریشان, شادی ہوئی اب رات میں شادی کے بعد کچھ کروں یا اس کی یہ سنبھالوں, کیا ہوگا تیرے کو, میرے کو یہ ہو رہا, میرے کو وہ ہو رہا. پھر کئی بار کاؤنسلنگ جب کی گئی, ہمارے پاس کیس آیا, تو جنرلی پھر جب پوچھا گیا بھائی لڑکا پسند ہے کیا, تو نہیں پسند ہے. تو مسئلہ یہ جن کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ لڑکے کا ہے. اس کو لڑکا پسند ہی نہیں, اب نزدیک آتا ہے تو کچھ تو بیڑے چالے شروع کر دیتی ہو تاکہ دور چلے جائے اور ڈر جائے, ٹھیک. اسی طرح کچھ لوگ خام و خواہ کہ اپنی ساس کو ڈرانے, دوسری عورتوں پہ دھاک جمانے کہ میرے اندر پری آتی, میرے اندر یہ آتی, کچھ بولے کہ دن گر گئے پھر اٹھ رہا, ایسا ہے فلاں ہے, بڈھی تیرا ایسا کر دوں گی, اس کو تنگ نہیں کرنا, یہ فلاں ہے, میں اس پر حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہوں, فلاں ایسا بھی کرتے ہیں. میں کہوں گا ایسا کھلواڑ مت کیجیے, یہ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں آپ, اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو بہرحال حقیقت میں ہے تو علاج کروا جائے, لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنا درست نہیں. جی السلام علیکم سر. فیض بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ ہیپناٹائٹس کیا یہ درست ہے, اور اس کا جن یا جادو سے کیا سا مطلب تعلق ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہپنوٹزم کے تعلق سے کہ وہ اس کا جن جادو سے کیا ہے, کیا اس کی حقیقت ہے. دیکھیے ہپنوٹزم کو کچھ حد تک کچھ فیلڈس میں یہ مانا گیا کہ یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے, خاص طور سے سائیکیٹرک فیلڈ میں. ہپنوٹزم کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے, انسانی ذہن کو ایک طرف لے جایا جاتا ہے, اور خاص طور سے کوئی ایسا واقعہ, کوئی گھٹنا جو اس کی زندگی میں ہوئی ہے, اس بات کو جاننے کے لیے, چونکہ انسان دوسروں سے چھپاتا ہے,
وہ بول نہیں پاتا ہے، اس کو نکالنے، اس کے ڈر یا اس کی خوشی، اس کے غم، اس کی تکلیفوں کو نکالنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے جس کو ہپنوٹزم کہتے ہیں۔ مختلف لوگ لٹا کر، سلا کر، آنکھ بند کر کے چیزوں کو گھما کر کرتے ہیں، جس میں انسان کانسنٹریٹ کر کے پھر اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، مطلب اب نارمل کیفیت ہوتی ہے کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، اور پچھلے واقعات نکال کے تاکہ اس کی غم، اس کی تکلیفوں کو دور کیا جائے۔ تو کیا یہ کرنا درست ہے؟ تو میں کہتا ہوں اگر انسانی کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھار اس میتھڈ کو، جو کہ جن اور شیاطین کے ذریعے نہیں، ایز اے علاج اگر کیا جاتا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بھائی کا سوال ہے کیا اس کا جن جادو سے کوئی تعلق ہے ہو؟ تو یاد رکھیے واللہ عالم، ہم نہیں جانتے کہ ہپنوٹزم کا تعلق کیا جن اور جادو سے ہے، کیا اس میں جن آ کر بات کرتا ہے، کیا واللہ عالم، یہ فیلڈ ہم نہیں جانتے۔ اور بہت سارے فیلڈ جو کہ نفسیات، ہیومن کہیں گے سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، یہ بہت جٹل پیچیدہ چیزیں ہیں جس کو انسانیت دھیرے 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 ہو سکتا ہے گتھیاں آنے والی صدیوں میں، دہائیوں میں کھلیں گی، لیکن فی الوقت میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیا یہ جادو کا حصہ ہے یا جادو سے ہوتا ہے یا جن، واللہ عالم، میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ لیکن جو میں جانتا ہوں یہ کہ تھیراپی کے طور پر کچھ جگہ یوز ہوتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کو پرانے غم یا تکلیفیں ہیں جو بھول نہیں پاتے ہیں یا چھپاتے ہیں، ان کو نکال کر تاکہ ان کا علاج اچھے سے کیا جائے۔ بہرحال اس کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جن جادو سے واللہ عالم کو تعلق ہے نہیں، میں اس کو نہیں جانتا۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو جو گلے میں تعویذ وغیرہ پہناتے ہیں، تو اب سمجھانے کے بعد تو تعویذ نکال لیتے ہیں اور آیت الکرسی یا سورہ فلق، سورہ ناس، اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں یا دکان میں جو لگاتے خیر و برکت کے لیے، جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور اس میں بھی چاروں خل رہتے ہیں، اور ساتھ میں 2 باکس دیے جاتے ہیں، اس میں الف لام میم یاسین وغیرہ، اور کچھ عادت نمبرز اس میں ڈالے جاتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ بچے کا بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو تعویذ مت پہناؤ بولتے ہیں، جو غیر شرعی ہوتے ہیں تو لوگ قرآن کے لا کے ڈال دیتے ہیں، آیت الکرسی، چاروں خل وغیرہ، گھر میں بھی دکان میں بھی خیر و برکت کے لیے آیت الکرسی، حرف مقطعات اور کچھ عادات، نمبرز جو کہ وہ کہتے ہیں سوروں کے ابجد فارم ہے، ابجد فارم مطلب سوروں کو نیومیریکلس میں چینج کر دیتے ہیں، یہ کہاں تک دوستو؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ بچوں کو کوئی مسئلہ ہو، بیماری، جیسا مثلا بچہ رات میں ڈر کے اٹھ رہا ہو، بچہ رات میں اٹھ کے باتیں کر رہا ہو، بچہ اٹھ کے رات میں اب نارمل کو حرکت کر رہا ہوں، بچے کے گال پھول جاتے نا، کیا بولتے گال پھوگی بولتے، کچھ تو ہو جاتا ہے، گال پھول جاتے ہو جاتا ہے، وہ ہو جائے، یہ سب کے لیے آپ کو سورہ فلق، سورہ ناس دے دیا گیا ہے۔ میں نے دیکھا ایک صاحب کو گال پھول جاتے تو کیا کرتے معلوم، آپ لے جاتے گھاس لے جانا ان کے پتہ نہیں گھاس کی بکریاں شاید زیادہ ہے ان کے پاس، گھاس لے جاتے وہ لوسن، اور وہ گھاس کو ایسا گھماتے اور علاج ہو جاتا۔ ارے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے آپ کے پاس ہے نا، میں بول رہا ہوں نا، خزانہ گھر میں ہے لیکن بھیکاری کو رہتا نا، بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو خزانہ ہوتے بھیک مانگتے رہتا ہوں۔ وہ بولتے نا، وہ فقیر کی بیٹی کو راجا کے بیٹے سے بھی نکاح کر دیا تو بھیک مانگنے کی عادت، تو باہر مانگ کی کھانا کھاتی ہے، اس کو محل کا کھانا پسند نہیں آتا، وہ حالت ہماری ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد ہی وہی غلاظت، وہی گندگی، وہی شرک، وہی کفر میں جا رہے ہیں۔ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ ناس، آپ کے پاس حل ہے، سولوشنز آپ کے پاس ہیں، آپ پڑھ کے دم کیجیے بچوں کے لیے۔ رہا کیا تعویذ کے بدلے وہ آیت الکرسی لگانا، نہیں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی درست نہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ قرآن، اب قرآنی تعویذ جو لوگ لگاتے، میں ایک سوال کرتا ہوں جنرلی، آپ بیمار تھے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ایک پرسکرپشن کی چٹھی دیا، دوا نمبر 1، دوا نمبر 2، دوا نمبر 3، ایسا کھاؤ، ایسا کھاؤ، ایسا کھاؤ، ایسا کھاؤ، ایسا کھاؤ، آدھی کھاؤ، پوری کھاؤ، دے دیا۔ اب وہ چٹھی کو آپ نے لیا، دواخانے سے نکلے، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے دیکھے، بہت چٹھی دی، اور چٹھی کو لیا ایسا گول کرے اور گلے میں ڈال کے گھوم رہے آپ۔ ارے کیا ہوا؟ دواخانے گئے، ڈاکٹر صاحب نے چٹھی لی، کیا ہوا؟ پھر دوا کا لٹکا لیا۔ تو آپ کیا بولیں گے ایسے پیشنٹ کو؟ احمق ہے نا، بیوقوف ہے، دوا کھانے کے لیے ہوتی، لٹکانے کے لیے ہوتی؟ وہ چٹھی پہ لکھی ہوئی دوا لینا ہے تو سورہ فلق، سورہ ناس جب یاد ہے تو لٹکانے کی ضرورت کیا؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جو چیز کو آپ یاد کر کے خود پڑھ سکتے، لٹکائے کیوں گھوم رہے؟ تو وہ یہ پرسکرپشن کی چٹھی گلے میں لگا گھوم رہے ہیں آپ، جبکہ آپ کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس کیا تعلیم دیتا ہے؟ سورہ اخلاص کیا تعلیم دیتا ہے؟ سورہ فاتحہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ آیت الکرسی کیا تعلیم دیتی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، سارے اللہ کے اسماء الحسنی اور صفاتیں بیان کرتی ہے، بلکہ اسماء اعظم سب سے بڑے صفات اس کے اندر نام ہے الحی القیوم، یہ بہت بڑے نام ہے اللہ کے، اس نام سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے آپ، اسماء اعظم جس کو کہتے ہیں، آپ سن کی حدیث، جس نے اسماء اعظم سے دعا کر لی اللہ رد ہی نہیں کرتا اس کو، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، بہت بڑی بات۔ یہ سب چھوڑ کے ہم گلے میں لٹکا کے گھوم رہے ہیں، درست نہیں۔ اب رہا معاملہ دکان و مکان کی خیر و برکت، اس چاروں خل لگانا، یہ درست نہیں، صحابہ سے، تابعین سے کسی سے ثابت نہیں، جو آتے روز پڑھ کے دم کیجیے، اپنے آپ پہ کافی ہے۔ رہا معاملہ وہ حروف مقطعات، خیر و برکت لٹکانا، میں کہتا ہوں جو کمپنی بناتی ہے، جو بیچارہ بیچتا ہے، اس کے گھر میں خیر و برکت آج تک نہیں آئی،
ہزاروں مینوفیکچر ہو رہے پھر بھی بیچارہ 5 روپے میں تختیاں بیچتے پھر رہا. اس کی قسمت نہیں کھلی جس کے پاس ڈھیر میں ہے, تیری قسمت کھل جاتی 5 روپے کا لٹکانے کے بعد. واہ واہ واہ. تھپیوں کے تھپیاں بیچ رہا بیچارہ دن بھر پسینہ بہا کے 5 روپے میں, تو اس کو خیر و 50 جس کے گھر میں اس کو خیر و برکت آنا, ڈھیروں میں خیر و برکت آنا. اور میں لٹکا رہا میرے گھر میں اگر تختی لٹک گئی آ گئی, ہاں کعبے کا دروازہ لٹک مقطع لٹکا دیا گیا. اب تو نئے ابجد نمبرز نیومیریکلس, یہ نیومیریکلس میں قرآن کو تبدیل کرنا, میں اپنی زبان میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ کھلواڑ اور نئی قسم کی جدید تحریف, سمجھتے نا, قرآن میں ایڈ کرنا ہے. جس کتاب کو اللہ نے الف با تا سا کے الفاظ اور حرف اتار کے نازل کیا, میں اگر اس کو اگر نمبرز میں چینج کرتا ہوں تو یہ تحریف ہے, قرآن کے ساتھ کھلواڑ میں کہتا ہوں اس کو اپنی زبان. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, سب غلط عقیدہ ہے. لہٰذا آپ اللہ سے دعائیں کریں, پڑھ کر دم کریں. یہ طریقہ آپ کے پاس, یہ لگانا چپکانا ٹھوکنا اس طرح سے خیر و برکت کے لیے صحابہ تابعین طب تابعین سلف صالحین امام جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کسی کو اگر یہ بیماری ہے جن شیاطین لپٹے ہوئے ہے تو رقیہ اگر ان کو سناتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, وہ ظاہر ہوتا ہے اس لیے تکلیف ہوتا ہے, اس لیے ظاہر ہوتا ہے. تو ابھی فون آیا تھا, گھر میں ایک پیشنٹ ہے ہمارے پاس, تو رقیہ سنا رہے تو بہت زیادہ تکلیف میں, بہت زیادہ پریشانی کر. تو اس کی طاقت اتنی رہیں گی کیا بڑی بھی رہیں گی, یا وہ اپنے ساتھ کچھ لڑائی جھگڑے کر سکتا, مار پیٹ کر سکتا؟ ہاں, میں نے ایک سوال کیا کہ جب ہم کسی کو جن یا جادو کا اثر ہوتا پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد وہ جب جادو کا اثر کم ہوتا ہے تو وہ جن خود اندر داخل ہوتا ہے, جو جادو کرتا ہے یا جو کسی وجہ سے اس کے جسم میں داخل مطلب اس پہ اثر کیا ہوا ہوتا ہے, اندر گھستا ہے, پھر بات کرتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں اللہ کا کلام تو وہ پھر چیختا ہے, چلاتا ہے, چونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. ایسی صورت میں کیا انسان نارمل ہوتا ہے, اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں ایسی شکل اور صورت میں عموماً انسان کی طاقت عام انسانوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے, وہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. مطلب ایک عورت دبلی پتلی جو 50 کلو وزن نہیں اٹھا سکتی, لیکن اتنی طاقت آپ کو نظر آئیں گی جب وہ جن آپ علاج کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ 2 4 آدمی کو دھکے دے گرا سکتی ہے, چونکہ جن عموماً طاقتور زیادہ ہوتے ہیں انسانوں کے مقابلے میں. تو ہاں ایسے انسان میں زیادہ طاقت آتی ہے. سب سے بہترین طریقہ علاج اور جو معالج استعمال کر سکتا ہے وہ یہ ہے, یا جو آدمی اس کے ساتھ علاج کے لیے, چونکہ ہاتھ اور پیر کا تو وہ بہت اب نارمل یوز کرتے ہیں, بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے, تو سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ سر میں ہاتھ ڈال کے بالوں کو پکڑ لینا. بالوں کو پکڑ کے آپ پیچھے ہو جائے تو ہاتھ پیر صرف آگے چل سکتے, پیچھے نہیں چلتا انسان کی. جو علاج کر رہا ہے یا تو راکی جو علاج کر رہا ہے یا جو علاج کرنے والے کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے, بیسٹ پوزیشن ہی اپنے آپ کو سیف کرنے کی ہے کہ جس کا علاج ہو رہا ہے اس کے سر کے بال پکڑ لے آپ اور پیچھے کھڑے ہو جائیں. اب وہ آدمی کچھ بھی کرے گا تو آپ پیچھے اس کے, سمجھ رہے نا, آپ نے سو کر دیا. یا تو بٹھا دے سب سے پہلے اور سر پکڑ لے, اور اگر کھڑا بھی ہوتا ہے تو سر کی بال پکڑنے سے آدمی جنرلی بہت زیادہ کنٹرول میں ہوتا ہے, اور آپ کو زیادہ چھیڑ چھاڑ یا مار دھاڑ نہیں کر سکتا, لیکن ہاں مار سکتے ہیں. اور اگر جادوگر ہے سامنے علاج کرنے والا اور اس کو یہ مارتا ہے تو اس کے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اس سے جادوگر بہت ڈرتے کہ وہ مارنا نہیں, اس نے کوئی چیز پھینک کر. لیکن معالج علاج کرنے والا جو قرآن حدیث سے کرتا ہے وہ کچھ بھی مارے ادھر سے فزیکل ہرٹ ہوگا, اس کا کوئی علاج میں فرق نہیں ہوتا ہے. جادوگر کو اگر وہ جادو سے علاج کر رہا ہے اور اگر جن کچھ مار دے اس کے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو بہت ڈرتا ہے. وہ کبھی بھی سامنے وہ کریں گے, بولیں گے دور رکھو, یہ ہٹاؤ وہ ہٹاؤ, اس لیے پورے تقریباً کپڑے بھی اتارنے لگا دیتا ہے تاکہ فزیکلی ہرٹ ہی نہیں کرنا. سمجھ رہے آپ, مار نہیں پڑنا, اس کو کوئی بھی چیز سے مار سکتا ہے. لیکن علاج کرنے والا یاد رکھیں ہاں اس میں اسپیشل تھوڑے سے طاقت نظر آتی ہے. سب سے بیسٹ پوزیشن ہے پیچھے ہاتھ ڈال کے پکڑ کے رکھ لینا چاہیے. اور اگر کئی لوگوں کا علاج ایک ساتھ کر رہے ہیں تو کئی لوگ بیچ میں ہونا چاہیے, ورنہ لوگ ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں ایسی اس میں, سمجھ رہا, یا جن آ جائے تو تکلیف دے سکتا ہے. تو لہٰذا روکنے کے لیے کچھ مرد ہو جو تیار ہو جسمانی طور سے کہ روک سکتے ہو. اسی طرح کچھ عورتیں ہوں, اگر عورتوں کا علاج ہو رہا جو ان کو بال پکڑ کے روک سکے, یا پھر اگر لڑکی ہے تو اس کا والد, اس کا شوہر, اس کا جو ہے بھائی خود ہو سکتا ہے, وہ تو محرم ہاتھ پکڑ لے سر کے بال ڈال کے, بیسٹ پوزیشن ہی ہے. اور ہاں وہ اٹیک کر سکتا ہے, رسپانس کر سکتا ہے, مار سکتا ہے, اور کبھی کبھار تو علاج کرتے وقت وہ ایسی باتیں کہتا ہے تاکہ 2 لوگوں میں دشمنی لگ جائے. یہ علاج کرنے والے نے جادو کیا, تیرے بھائی نہیں کیا, تاکہ جھگڑا. یاد رکھیے علاج کرتے وقت اگر شیطان یا جن جسم میں آ کر کچھ بھی بولتا ہے اس نے وہ کیا فلاں, کسی چیز کو یقین مت کیجیے, ورنہ پھر وہ نئے جھگڑے لگا دیتا ہے. میں یہ ہوں فلاں, تیرے بھائی نے کیا, میں یقین مت کیجیے, یقین مت کیجیے, یہ جھوٹا ہوتا ہے. آپ کا کام علاج کرنا, علاج کیجیے اسی کسی بات پہ. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن فلاں تھا, اتنے سال کا تھا, انٹرویو لے لی, جو چیز غائب ہے میں سمجھتا ہوں اعتماد زیادہ نہیں کرنا چاہیے. ظاہر یہ ہے کہ ہم کو خالی اس کا چلے جانا کافی ہے, تو لہٰذا احتیاط کیجیے اور اس کی بات پہ یقین بھی مت کیجیے. السلام علیکم شیخ, میرا سوال ہے کیا شیطان کسی خاندانی افراد کے اندر ایسی کوئی حرکتیں کراتا ہے جس سے جن اور شیاطین کا اندازہ ہو اور اس کے خاندانی افراد پریشان ہو کے شرک یا کفر کی طرف جائیں, تو کیا ان کو ایسے کرانے کے لیے شیطان یہ حرکتیں بھی کر سکتا ہے کیا؟
فائنلی سوال کیا ہے شیطان ایسی حرکتیں کر سکتا ہے کہ اس کے خاندان کے افراد کفر و شرک کی طرف چلے جائیں؟ ہاں، شیطان کا یہ بہت بڑا حربہ ہے کہ جادو کے ذریعے اور آصف کے ذریعے اچھے خاصے مسلمانوں کو بدعقیدگی کی طرف، شرک کی طرف اور کفر کی طرف لے جائے، اور یہ کرتا ہے خاص طور سے جب لوگ کتاب اور سنت کی طرف آتے ہیں شیطان بہت زیادہ حملے کرتا ہے، بیماریوں کے ذریعے کریں گا، جادو کر کے جنوں کو بھیج کر کریں گا، جنوں کے اٹیکس کرا کے کریں گا، خاندان افراد کو جنوں کے اندر ملوث کر کے، تاکہ تو شرک نہیں کرتا نا، اب میں تو کو شرک کروا کے بتاتا ہوں یہاں یاد رکھیے ہمارا ایمان کا امتحان ہے۔ تم نے توحید کی بات کی نا، اب بتاتا میں تم کو اس کے کرے، اب تم کہاں جھکتے، لیکن ایک ایمان والے کو چاہیے کہ علاج کرے، ایسی تکلیفوں پر صبر کرے اور اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں سمجھے۔ لیکن ہاں شیطان ایسا کرتا ہے، کئی لوگ جو دعوت اسلام کی فیلڈ میں اترے میں نے دیکھا ہوں، یا تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملے میرے کو جنہوں نے خوب دین اسلام کا کام کیا، لیکن ایسا ہوگا کہ شیطان نے اتنی تکلیف پہنچائی افراد خاندان، بیوی اور بچوں کو کہ آج کام چھوڑ چکے ہوں، یا تو غلط علاج کے چکروں میں جا کر اپنا عقیدہ برباد کر لیا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک انسان جب عقیدے توحید کی طرف آتا ہے، شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی پر ہوتی ہے، معلوم آپ کو، باقی سب کو لگا دیا انہوں نے، غیر مسلموں کو تو لگا ہی دیا، ہمارے بھائیوں کو بھی کہیں جگہ لگا دیا، ادھر یہ شرک ادھر کفر میں۔ جب توحید پر آپ آتے ہیں اس کے اٹیکس بہت زیادہ سیویئر ہوتے ہیں، ایک فیز ہوتا ہے، جب وہ فیز سے آپ نکل جاتے ہیں انشاءاللہ یہ پھر سے نارمل ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ بھی انسان کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی اس کی ایمان اور اس کی طاقت ہوتی۔ تو ہاں، خاندان افراد کو تنگ کر کے وہ اس طرح سے کام کر سکتا ہے، ہمیں چاہیے صبر کرے اور کتاب و سنت کے مطابق علاج کرے۔ اسی پر اپنی بات تو ختم کروں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔